Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله والبر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد لاکھ شکر ہے کہ شعبان کی عظیم رات میں اللہ پاک ہمیں اپنی یاد کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں اور جو ہمارا مقصد حیات ہے زندگی کا الہی مسیر کہ ایک دن ہم نے لوٹ کر جانا ہے ہر صورت میں جانا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ہمیں تیاری نصیب فرما رہے ہیں تیاری کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بھی میں عرض کرتا ہوں اس میں میرا ایک لفظ بھی نہیں ہوتا میں ساری باتیں بزرگان دین کے حوالے سے عرض کرتا ہوں میری یہ عادت نہیں ہے کہ میں بار بار کسی چیز کا ریفرنس دوں کتابوں کا فلاں کا تو آپ یہ سمجھ جایا کریں کہ اگر کسی نے پوچھنا ہو تو مجھ سے ریفرنس لے بتا دوں گا لیکن یہ کہ میں بولتے وقت ریفرنسز کم استعمال کرتا ہوں تو اس وقت یہ نہ سمجھا کرے کہ میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں یا کوئی میرا اپنا خیال ہے یا میرا کوئی اپنا آئیڈیا ہے میں تو ایک ناچیز انسان ہوں بھائی یہ بھی آپ لوگوں کا کرم ہے احسان ہے کہ آپ بیٹھتے ہیں اور کچھ دیر مجھے برداشت کر لیتے ہیں میری باتوں کو ورنہ تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں خود تقریر کروں بیان کروں یا بتاؤں لوگوں کو محض بس ایک ڈیوٹی ہے وہ پورا کر رہے ہیں الحمدللہ دعا فرمایا کریں آپ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیٹھنا بس قبول فرما لیں باقی یہ کہ بہت بڑا مجلس ہماری ہے نہیں ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں لیکن ہیں بہت قیمتی یہ بات میں بتا دیتا ہوں اس لیے قیمتی ہیں کہ بڑے قیمتی لوگوں سے سنی باتیں ہیں یہ بہت بڑے لوگ تھے جن سے الحمدللہ اللہ نے توفیق دی مجالس کی بیٹھنے کی اور ذہن نشین بھی ہو گئی باتیں اور دہرائی بھی جاتی ہیں یہ سب اس کا فضل اور کرم ہے الحمدللہ کہاں آج سے 50 60 70 پہلے پرانی باتیں ہوں ان باتوں پہ یقین بھی ہو محبت بھی ہو پھر آپ جیسے ماشاءاللہ اچھے درویش سامنے ہوں تو یہ تو نور اللہ نور ہے ماشاءاللہ ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں ہم پوری امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہ ہلکا یہ نہیں انشاءاللہ جنت میں بھی جمع ہوگا ہمارا اللہ کے ذات سے پورا امید رکھیں کیونکہ یہ ختم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں یاد رکھیں یہ لامنتہی چیزیں ہیں حدیث کتنی بڑی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا تو ہمیں ذکر والوں سے محبت ہے تو ہم ذکر کرنے والوں میں بیٹھیں گے ماشاءاللہ تو جنت کے حلقے تو بڑے زبردست ہوں گے ماشاءاللہ تو عجیب غریب ہوں گے
صحیح بات ہے بھائی؟ نہیں، یہ اس کے بڑا فضل ہے ہم پر، بڑا کرم ہے. درس یہ کر رہا تھا بھائی، تیاری کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ حفاظت قلب کی ہے. سارا معاملہ اسی سے بنتا ہے. کسی کے پاس کیا جی بھی دولت ہے بہت زیادہ، تو اس کی امارت جو ہے، اس کی شان و شوکت جو ہے اس کی دولت سے ہے، تو اس دولت کی وہ حفاظت کرتا ہے. ایک بادشاہ ہے، اس کی شان و شوکت اس کے ملک سے ہے، تو اس کی حفاظت کرتا ہے، کوئی حملہ نہ کر دے. تبھی تو فوج بناتا ہے، تبھی تو آرمی بناتا ہے، تبھی تو اسلحے رکھتا ہے. پہلے زمانے کے بادشاہ تھے، اب تو بادشاہ تو نہیں ہے، تو کیوں رکھتے تھے محافظ اور فوجیں اور یہ سب کچھ سمجھیں کو چیزیں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم حفاظت کریں اور ہمارا یہ اسٹیٹس برقرار رہے. تو ہمارا تو ایک اسٹیٹس ہے وہ آخرت کا ہے الحمدللہ. تو ہم اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے تو ایک اصول یاد رکھیں پکا. ایک نقطہ آ گیا، سمجھیں اس کو ماشاءاللہ. کیا نقطہ ہے؟ کہ دل کی حفاظت. وہ یہ ہماری سلطنت ہے. جیسے ایک بادشاہ کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ دولت ہے. ہماری سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ہمارا دل ہے. دل ہے. یہاں تک تو صحیح بات ہے بھائی، آگے چلیں. ظاہر ہے ہر چیز کی حفاظت کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے یا نہیں؟ جب آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو الحمدللہ اس کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کا فائدہ پہنچتا ہے، اس سے نفع اٹھاتا ہے آدمی. تو اللہ پاک نے دل کی حفاظت کے لیے کچھ نقطے بیان کیے ہیں قرآن کے اندر. مجھے تو بہت پسند ہے ماشاءاللہ. آپ کو بتا دیتا ہوں، آج ہی پڑھ رہا تھا تو میں چلو آپ سے ہی بات کر لیتا ہوں. اس کی سورہ مائدہ پڑھ رہا تھا، اس میں یہ بات آئی، یہ آیت آئی، تو میں کہی تو بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں ساری زندگی انسان باتوں کی چیز پڑھتا ہے، لیکن جب اللہ سمجھاتا ہے تبھی سمجھ آتی ہے بات. تو پھر میں بتا چکا ہوں، میرا کوئی نہیں، اس میں سب بزرگوں کی باتیں کر رہا ہوں، مفسرین کی تفسیر سب. یہی نہیں میں خود اپنا تفسیر کر رہا ہوں بیٹھ کے آپ کے ساتھ. تو قرآن نے بڑی پیاری بات کہی ہے اس حفاظت کے بارے میں، دل کے بارے میں. دیکھیں کہ دل کی حفاظت کے لیے سب سے پہلی چیز جو چاہیے وہ کیا کہتا ہے قرآن؟ آمنو. یہ قرآن کی ہے، ایمان. جس کے دل میں ایمان نہیں وہ تو ختم ہو گیا، برباد ہے، دولت ہی نہیں اس کے پاس. اللہ نے دل سب کو دیے ہیں. کیوں؟ آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، سب کے دل کے آپریشن ہوتے نہیں ہوتے، گردے بھی سب کے ہیں. حالانکہ یہ بھی ہے کہ آپ کا کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے دوسرے میں لگوا سکتے ہیں. وہاں آپ نہیں دیکھتے کون سے مذہب کا ہے، کس کا ہے، وہ فٹ ہو جاتا ہے گردہ آپ کے اندر، ہو جاتا نہیں ہوتا. دل سب اللہ نے انسانوں کو ایک جیسا بنایا ہے، لیکن کوئی اس کی حفاظت کرتا ہے. تو الحمدللہ اللہ نے ہم پہ کرم فرمایا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو دل کی حفاظت کی چیز ہو گیا آمنو. کیا چیز ہے؟ ایمان ہے. ایمان سے حفاظت ہوتی ہے. پھر اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے ہم نے. ایمان جو دولت ہے نا، اس کی حفاظت کرنی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. بولے سبحان اللہ. ایسے سمجھے نا، آہستہ آہستہ قرآن کو مزہ آتا ہے. آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے فوراً بعد ہے. اگر ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو جو تمہاری دل کی حفاظت کرے گا. دل بنتا کس سے؟ ایمان سے. جس کے دل میں ایمان کی پتلی سی بھی نوک روشنی ہے، وہ تمام دنیا سے افضل ہو جائے گا انشاءاللہ. جن کے پاس ایمان نہیں ہے، بڑے بڑے انسان آ جائیں، سائنٹسٹ آ جائیں، بادشاہ آ جائیں، لیکن اس کے مقابلے میں پتلا سا ایمان والا جو ہوگا الحمدللہ بہت بلند ہوگا. اس کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے شیطان ایمان کو، یہ اس کا کام ہے. وہ یہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے ایک رتہ بھی نہیں اس کے پاس رہے، روزانہ رہے، ایک رتی بھی نہ رہے. پھر وہ تھاٹس ڈالتا ہے انسان کے اندر. یاد رکھیں، وسوسے ڈالتا ہے، وہ چیزیں ڈالتا ہے، وہ وہم ڈالتا ہے کہ جس سے یہ رتی بھر ایمان بھی اس کے اندر نہ رہے. جس وقت وسوسے آئے اور جو ایمان کی طرف ڈانگ ڈول کر رہا ہو، آپ کو یقین کو کمزور کر رہا ہو، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. سب بہت سے مواقع انسان آتے ہیں، جب وہ وساوس کمزور کر رہے ہوتے ہیں، یار کیا ذکر ہے تھوڑا،
یار یہ کیا ہے، یا قرآن میں یہ کیوں لکھ دیا؟ تو سب شیطان کیونکہ وہ تو ہے، اس کے تفنگر چل رہے ہیں سارے، یہ کیا ہے، یہ کیا فضول بات ہے، یہ ہم تو کھلے لوگ کرتے ہیں. آپ کو دکھاتا ہوں، اخبار بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ اخبار جو اسلامی ممالک سے نکلتے ہیں، وہ پروگرام جو اسلامی ممالک سے نکلتے ہیں، وہ لوگ جو حج اور عمرے بھی کرتے ہیں، ان کے تھاٹس بتا رہا ہوں آپ کو. آج اسلام پہ کرٹیسزم کرنے کا، تنقید کرنے کا ایک فیشن بن گیا ہے. ہر آدمی بہت انٹلیکچوئل سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ قرآن کی کسی آیت کو لے کے نا، تو آپ تو اب دیکھ رہے ہیں، تو میڈیا آپ کو بتائے گا بڑا پڑا اس سے، آج فلاں نے یہ کہہ دیا یہ چیز ضروری نہیں ہے، آج فلاں انہوں نے یہ کہہ دیا یہ چیز ضروری نہیں ہے. ان کے نہ کوئی کہاں سے علم آ رہا ہے، ان کے پاس کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، لیکن ان کے فالوورز ہیں ایسے ایسے نام کہ میں حیران ہوں تو دیکھ کے، جن کو پتہ ہی نہیں کہ دین کبھی سیکھا ہی نہیں بیٹھ کے کہیں کسی دارالعلوم میں، یا کسی سے نہ کسی سے کوئی نسبت رکھی، لیکن دنیا کو برقرار ہے، کیونکہ یہ قیامت کی نشانی ہے دوست. تو ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے. کیسے بچانے کی؟ جو لوگ گزر چکے ہیں اللہ والے پرانے زمانے کے اندر، ان کے ایمان بڑے مضبوط تھے، بس ان کو فالو کرنے ہم نے. آج کا تو حوالہ رکھنا ہی نہیں کسی کا، بھلا نہ ماننا میری بات کا. آج کے حوالوں کے چکر میں تو پڑے ہی نہ. وہ جو پرانے لوگوں کی باتیں ہیں الحمدللہ سے جو گزر چکے ہیں، تو وہ لوگ تو وہ تھے جن کے اللہ نے جن کو شعور دیا ہوا تھا، جن کو عقل دی ہوئی تھی. تو ہمارے سامنے تو وہی لوگ ہوں ہمارے فالوورز، جن کو ہم نے فالو کرنا ہے. ادھر سے ادھر گھومنا ہی نہیں، بس قائم ہو جاؤ اس چیز پر، یہی صحیح راستہ. کیونکہ ہم نے اگر ایمان کی حفاظت نہیں کی، چھوٹا سا وسوسہ آ دیا، پھر ہم تو کہیں گے ہم ایماندار ہیں. یا جتنے بھی جو کرٹیسزم کرتے ہیں اور کرٹیسائز کرتے ہیں آج اسلام پر، پہلے تو بہت عام، بہت تھوڑے مسئلے تھے، حاضر ناظر کے چکر میں بس تھوڑا ہو گیا، یہ ادھر ادھر ہو گیا. اب تو بہت آگے چلا گیا زمانہ. ایک چھوٹا سا انسان کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے یہ کیسے ہے جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے اسلام میں، یہ کیسا ہے جی، فلاں یہ تو ہے ہی نہیں جی. اس کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام ختم ہو گیا ہے، اس کا ایمان ختم ہو گیا ہے. کیونکہ وہ اس چیز کو جانتا ہی نہیں کہ کس بات کے کہنے سے اور کیا منہ سے نکالنے سے اور کیا جذبات رکھنے سے ایمان نکل جاتا ہے انسان کا. بہت ہی ڈیلیکیٹ چیز ہے. اور یہ کب پتہ چلے گا؟ قبر میں. ہم نہیں جانتے کہ قبر کیا حساب ہے، قبر کی کیا چیز ہے. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم. کیسی اللہ نے قرآن اتارے، لیکن وہ کیا ہے کہ وہ سب انسان کو نڈر کر دیتے ہیں، بے خوف کر دیتے ہیں. بھی تو اللہ سے، اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ مجھے خوف عطا فرما، مجھے خوف دے، اور ایسا خوف دے تمام خوفوں سے خوف بڑھا دے. نڈر کرتا ہے شیطان انسان، وہ باغ دہڑ وہ غلط باتیں کرتا ہے. ہڈن کیا میں کیا کہہ رہا ہوں، بس وہ کہتا ہے میں تو میں ہوں. سب سے بڑی چیز کیا انسان کی؟ ایمان ہے. ایمان رتی کے برابر گئی، تب بھی اس کی حفاظت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے بھائی، ہم ٹوٹے پھوٹے ہیں، جیسے بھی ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ گار ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، سب کچھ بھی ہیں، لیکن ہمارے اندر ایک چیز ہے، لا الہ الا اللہ محمد، اس کو نہیں نکلنے دیتے. بس یہ ہے. پھر بھی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز. لیکن یہ بھی اس وقت ہے اگر ہم نے آج کے زمانے میں فتنے کا دور ہے، ہم نے اتنی سی ایمان کی بھی حفاظت کی تو اس کی وسائل قرآن نے بتایا. کیا ہے؟ سب سے پہلے دل کے لیے کیا چاہیے؟ ایمان. تو وہی ایمان والا دل تو بڑا اونچا ہو گیا، ویسے چھوٹا سا، لیکن اس کے بھی خیال کریں کہ ایمان بہت اونچی چیز ہے، بڑی دولت ہے. سب تو ہمارا کھیل ایمان کے ساتھ ہے. مسجد میں آنا، یہ حج کرنا، یا قرآن پڑھنا، یا تلاوت کرنا، یا ذکر کرنا، کس کے ساتھ ہے؟ اگر کوئی بے ایمان اگر یہ کام کر رہا ہو اور کرتے ہیں، میں نے ایسے لوگ دیکھیں آپ کو پورا آدھا قرآن پھر سنا دیں گے. ایک آتا تھا عیسائی تھا، گورا، سناتا تھا قرآن، اس کو یاد ڈیوڈ نام تھا اس کا. دوستوں یاد کرتے جی، مجھے یاد ہے قرآن. تو آج یونیورسٹی میں جو پڑھاتے ہیں آپ جائیں، عربی کون پڑھا رہے ہیں، لٹریچر کون، فقہ کون پڑھا رہا ہے، جہاں سے جو لوگ ڈگری لیتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، کون بیٹھے ہیں وہ؟
عالم بیٹھے ہیں دیوبند کے یہ لوگ پڑھاتے ہیں، عربی بہترین فلوئنٹ بولتے ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ یہ کوالٹیز نہیں ہیں. اللہ کے یہاں قبول کیا چیز ہوتا ہے؟ جو ایمان کے ساتھ چیز موجود ہو. باتیں سمجھیں میری؟ جو ایمان کے ساتھ ہوگی چیز، وہ اتنی سی بھی ہوگی آپ کی، وہ قبول ہو جائے گی. لیکن اتنا بھی ہو، آپ نے قرآن بھی یاد کیا ہے، ذکر بھی کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، حج بھی چکر مارتے، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن پہلے اس کی قیمت کس سے بنے گی؟ ہے ایمان سے. بولے سبحان. اب یہ ہے کہ فتنے کا زمانہ ہے، ہر جی میں کرتا ہوں جی، ایمان کی حفاظت ایسے ہوتی ہے، میں کرتا ہوں ایسے ہوتا نہیں. ہمیں کہاں جانا ہے؟ پلٹنا کدھر ہے؟ قرآن کی طرف. اور قرآن کی کس کی طرف؟ کہ جو بزرگان دین نے جس طریقے سے اس کی تشریح کی ہے، اس چیز کی، اس کو ہم نے پکڑنا ہے. یہ نہیں کہ ہر ایک کی بات کو لے کے نہیں جی یہ بھی تو ایسا کہتے ہیں، نہیں. ہم یہ کہہ کون رہا ہے؟ فلاں انسان نے کہا ہے، فلاں بزرگ نے کہا ہے، فلاں تعلق، الحمدللہ پھر صحیح. یہاں بند کریں زبان سے. ارے سبحان اللہ. اس طرح بچ سکیں گے ہم. تو اور بہت فتنے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہر ایک کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے، بدک جائیں گے. ایمان کے لیے کیا کہتا ہے قرآن؟ عمل الصالحات. ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو وہ کس سے ہوگی؟ عمل صالح کے ساتھ ہوگی. سبحان اللہ. عمل صالح کیا ہے؟ قرآن نے بتایا، اطیع اللہ و اطیع. کہتے سنت ہے ہی کوئی چیز نہیں. یہ بھی ایک فتنہ پیدا ہو گیا. نہیں سنت کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن میں ثابت ہے یہ چیز، قرآن میں یہ چیز نکلتی ہے. قرآن میں دکھائیں ڈاڈی کا لفظ کدھر ہے جی؟ قرآن میں دکھائیں فلاں چیز کا لفظ کدھر ہے؟ کتنے فتنے آپ آج کے زمانے میں آپ کو دکھاؤں گا. تو کیا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع رسول فقط فاز فوزا عظیم. اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو دو چیزیں ہوں گی. ایمان کو آپ نے حفاظت کرنی ہے تو اس دو چیزوں کے ساتھ اپنے ایمان کو قائم رکھو. کس چیز کا؟ اطیع اللہ و اطیع. حکم اللہ کا، طرز محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حکم اللہ ہے لیکن اس میں نقل رسول کی نہیں ہے تو کاٹا ڈال دیں اس میں. جی تو اللہ نے کیا ہے، اللہ نے کیا ہے جی، رسول نے کر کے دکھایا، اب آپ ویسے ہی کر رہے ہیں. نہیں جی وہ تو ضرورت نہیں ہے، قرآن میں آ گئے آپ تو ویسے ہی کر رہے ہیں. ہے نا ایک فرقہ ایسا کہ اتنی نماز آئی ہے، صرف اتنی چیزیں سب کرنے کے لیے کرتے ہیں نا، لوگ نہیں کرتے. قرآن میں تو اتنا ہی ہے، آگے کیوں کرے؟ بات یہ ہے نہیں. اطیع اللہ فقط ہوئی. تو عمل صالحات کیا ہوئی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات ہوں اور بمطابق نبی کے فرمان ہوں. فرمان بھی سب قال رسول نہیں، بلکہ جو کر کے دکھایا آپ نے. سبحان اللہ. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ایک نمونہ ہے، کہ صرف بولے گا نہیں، تشریح نہیں کرے گا قرآن کے، تمہیں کر کے بھی دکھائے گا کہ سوتے کیسے ہیں، وضو کیسے کرتے ہیں، روزہ کیسے رکھتے ہیں، طواف کیسے کرتے ہیں، حج کیسا کرتے ہیں، تاکہ کسی چیز کی بھی ملاوٹ پیدا بولے نہ ہو سکے. کہ یہ تو ہے ہی نہیں فوراً اجی یہ نبی پاک نے یہ فعل کیا تھا، اصحاب نے یہ کیا تھا، اور 1 لاکھ سے اوپر اصحاب، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اور پھر بزرگان دین، امام مجدین، کتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ہمارے سامنے. پھر بھی بھٹکے ہوئے ہیں. کیونکہ ہم نفس پرست ہو گئے، حفاظت چاہتے نہیں. بہت آسان ہے دین، بہت سمپل. دین کرنا نہیں چاہتے ہیں. تو ایمان دل کی حفاظت کریں گے، وہ ایمان کے ساتھ کریں گے. ایمان موجود ہے، ایمان کی حفاظت سے عمل صالح سے کریں گے. ٹھیک. لیکن اب یہ نقطہ سنیں، تصوف کو چلتا ہے معاملہ. کلاس تو ہماری تصوف کی ہے نا، یہ فقہ کی کلاس تو نہیں نا ماشاء اللہ، تاکہ پتہ چلے کہ ہم وقت ضائع نہیں کر رہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب ایمان کے ساتھ کیا آ گیا؟ عمل صالح آ گیا. لیکن عمل صالح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب ہے. لیکن یاد رکھیں ان تمام اعمال کے ساتھ آپ اللہ کو نہیں پا سکتے، اپنی منزل پہ نہیں جا سکتے. کتنے بڑے نمازی ہوں، کتنے بڑے آپ حاجی ہوں، کتنے بڑے آپ جو بھی کچھ کرنے والے ہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ
اللہ کے قرب کو، اللہ کی محبت کو پا نہیں سکیں گے. صرف نماز کے ساتھ، صرف حجوں کے ساتھ، صرف فرائض واجبات جو ہم کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے. یہ قرآن کہہ رہے ہیں. ہم تو صاحب فوراً کہا کیوں، اس کے بعد کیا سمت تقو اللہ، یہ قرآن کی ہے. ہم چاہتا ہے لیکن یہ کامیاب آپ کو نہیں لائیں گے. اس کے ساتھ ایک بہت ضروری چیز چاہیے ہو گیا سمت تقو، یعنی تزکیہ چاہیے. جب تک باطن ہمارا صاف نہیں ہوگا، اندر سے صاف نہیں ہوگا، تزکیہ نہیں ہوگا، وہ نماز ہی قبول نہیں ہوگی، وہ حج ہی قبول نہیں ہوگا. ہزاروں لوگ حج کرتے ہیں، کس کا قبول ہوتا ہے؟ ہزاروں لوگ نمازی پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کس کی نماز قبول ہوتی ہے؟ اس کے کیا سمت تقو، اس میں ایک آپ کے اندر تقوی آنا چاہیے. تو کیا ہے کہ تزکیہ کرنا پڑے گا آپ کو اس کے ساتھ. سبحان اللہ. یہ کہاں یہ ہم یہ کرتے تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے. یہ بزرگانوں نے جو لائن کرتے رہے تزکیہ، جو خانقاہیں بنی، یہ کوئی پسند کی چیز نہیں، یہ کوئی پیر بننے کے لیے نہیں کرتا آدمی. بزرگ یہ تو آخرت کی کمائی ہے. اس کے بغیر ایمان آپ کا کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا، حفاظت ہو ہی نہیں سکتی. اس کمپلسری سمت تقو. اس کے بعد تمہیں ہر حالت میں تزکیہ کرنا پڑے گا اپنے باطن کا. تزکیہ کی جو شرائط ہیں وہ تو پتہ ہی آپ کو کیا ہے. پھر جزکی ہی اللہ کے رضمی کہتے ہیں میں خود تزکیہ ہی کرنے آیا ہوں تمہارا، جو اس کے بغیر تمہارا ایمان قبول ہی نہیں ہوگا. کبھی جھوٹے کا ایمان قبول ہوتا ہے؟ منافق کا قبول ہوتا ہے؟ ہو منافق، دل میں کچھ، زبان پہ کچھ، ایکٹنگ کچھ، تو وہ کیا اس کا قبول ہو رہا ہے؟ منافق کا قبول ہوتا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا. نفاق کیا چیز ہے؟ یہ دل کے اندر بیماری ہے. اور تزکیہ کیا نہیں ہے، جھوٹ، غیبت، تکبر، ریا، یہ سب بیماریاں کہاں ہیں؟ انسان کے اندر موجود ہیں. اور یہ کس سے ختم ہوتی ہے؟ نماز سے. نماز کے تو میں آپ دکھا دیتا ہوں، صبح تماشا لگا ہوا تھا فجر کے وقت، چیخ پکار لگی ہوئی تھی یہاں این فجر کے وقت. پتہ نہیں کب سے نماز پڑھنے والے لوگ مجھے بتائیں کیوں؟ تزکیہ چاہیے. ہاں کیوں لڑ رہے ہیں آپ؟ غصہ کیوں آ رہا ہے؟ جھگڑا کی چیز کیا؟ کیا ہوگا اتنی اونچی اونچی آوازیں کیوں نکل رہی ہیں ایسی جگہ پہ جہاں بولنے کی اجازت نہیں ہے مسجد کے اندر، اور بہرحال تو نماز میں کبھی بیٹھے ہی نہیں ہوتے. کہتے ہیں تماشا ہی، تھوڑے بیگار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ذکر کر رہے ہیں صبح شام. میرے بھائیوں، بقول حضرت شیخ محمد ذکی رحمۃ اللہ کہ جب آنکھ کھلے گی نا قیامت میں، تب پتہ چلے گا خانقاہیں والے کیا لوٹ کے لے گئے. آج تو دیکھتے ہیں وقت ضائع کریں، صبح بیٹھ جاتے ہیں، آگے شام کو بیٹھ جاتے ہیں، مسجد کو خراب کرتے ہیں، گھیرا کرتے ہیں، فلاں کو یہ نہیں کرنے دیتے، فلاں کو فلاں کام نہیں کرنے دیتے، اس مسجد میں چلے جاتے ہیں. ان کو کیا معلوم کہ یہ کتنی بڑی لائن ہے؟ ہم تو نقل کر رہے ہیں. یہ تو سلسلہ ہے. سلسلہ کا شجرا کیا ہوتا ہے کہ میں نقل کر رہا ہوں اپنی شیخ کی، اس نے کی اپنی شیخ کی، اس نے کی اپنی، کرتے کرتے تو نبی پاک تک پہنچ جاتے یہ بات. ابھی دکھا دیتا ہوں اپنا شجرا آپ کو، میرا تو ہے ہی نہیں، پتہ کسی پر پڑھ رہے ہیں آپ 39 حوالے سے، یہ جا کے تو نبی پاک سے مل جاتی ہے. یہ کام جو ہم صبح کر رہے ہیں یہ تو خود نبی پاک نے کیا ہے. یہ شجرا ہے، سند ہے. جیسے حدیث کی سند ملتی نہیں ملتی کہ فلاں نے فلاں سے کہا، فلاں سے فلاں نے کہا، جو دیتے ہیں سند ہے یا نہیں؟ تو اسی طرح اس کی سند ہے کہ فلاں شیخ نے مجھ سے اجازت دی، فلاں شیخ نے اجازت دی، فلاں شیخ نے اجازت دی. یہ سلسلہ چلتا ہے. جب اجازت دی جاتی ہے حدیث کی تو سیم یہ تصوف کا ہے. ہر جو تصوف کا سلسلہ ہوگا، کامل شیخ ہوگا اور جو باقاعدہ تربیت یافتہ ہوگا خانقاہ کے اندر، اس کے پاس سلسلہ موجود ہوگا سائن کے ساتھ اپنے شیخ کے، تاکہ کوئی یہ نہ کہ چور ہے ہر آدمی شیخ بن جائے. یہ آپ کون بھی میں جی کیا میں خود ہوئی کیوں؟ میں تو قبر میں بیٹھتا ہوں، مجھے وہاں سے کشف ہو جاتا ہے. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہیں دکھا دوں گا آپ کو. بولٹن میں بھی ہیں ایسے لوگ. ہم تو جی قبر میں جاتے ہیں، ویسے ہمارا کام بن جاتا ہے، وہیں سے ہمارے شیخ مل گئے. عبدالقادر جیلانی سے ہمیں ڈائریکٹ فیض لی ہے. وہ کہتے ہیں وہاں سے ڈائریکٹ فیض لی ہے. فیض تو فیض وہی ملتا ہے جو میں بتاؤں جس طریقے سے ملتا ہے. یہ تو وہی طریقے ہے. فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں جیسے خاندانی ہوتا ہے، میرا باپ وہ، اس کا باپ یہ، اس کا باپ یہ، اس کا باپ یہ، ایسے ہی ہوتا ہی نہیں ہوتا.
اس کا کہ میرے پاس تو باپ کی گارنٹی نہیں کرتا، پھر تیرا گارنٹی، پھر تیرا باپ ہے کون؟ بولے سبحان اللہ، وہ تیرا باپ ہے کون؟ جی میری ماں سے پوچھے، ماں کہ مجھے خود پتہ ہے تیرا باپ ہے کون، کوئی گارنٹی کچھ نہیں. تو لا وارث آدمی کو کیا مل سکتا ہے؟ مل سکتا ہے کچھ کبھی؟ تو میرے بھائیوں یہ تو سلسلے سے چلتا ہے کام. یہ جو تصوف ہے، تزکیہ جو ہے، یہ تو باقاعدہ ایک سلسلہ ہے جو نبی پاک کے پہنچتا ہے. کہ آج ہم نے ذکر کیا، ان سے انہوں نے یہ ذکر کیا، انہوں نے یہ ذکر، کیونکہ ساری زندگی میں اپنے شیخ کے ساتھ اس نے ایسے ذکر کیا بالکل جیسے میں کرتا ہوں. کل آپ ہوں گے، آپ کہیں گے جی میرے شیخ نے یہ ذکر کیا، کیوں جی کہ اس کے شیخ نے، اس نے کیا، فضل علی نے کیا، فضل پھر کیسے فلاں نے کیا، فلاں کیا، پہنچتے پہنچتے ابو بکر صدیق نے کیا، سلیمان فارسی نے کیا، باجید نے کیا، پہنچتے پہنچتے اینڈ ابو صدیق نے کیا، پھر کس نے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اگر یہ شیعہ میں نہ لکھا ہو تو سلسلہ بیکار ہے. ہوتا بولے سبحان اللہ، نکال دیں جوتے مار کے اس کو، کبھی نہیں، یہ بند ہی نہیں ہو سکتا. یہ ہے تزکیہ، اتنا امپورٹنٹ ہے. تو فرمایا ثم استقوا، عمل بھی آ گیا، ایمان کا نور آ گیا. درجے تھوڑا ہے، کوئی بات نہیں، اس میں شروع کر دے تو تھوڑے ٹوٹی پھوٹی نمازیں شروع کر دے، ٹوٹے پھوٹے عمل شروع کر دے. پھر اس کے ساتھ رکنا جا کے یہاں میرا کام بن گیا، یہاں رک گئے لوگ، بس جی نماز کافی ہے، بس جی روزہ کافی ہے، بس جی حج کافی، بس جی ہم یہ کام کرنے کافی ہے. بس یہ پیروں کے چکر چلائے ہوئے یار، کیا فضول باتیں، یہ نہیں ہے، ان کا کیا ضرورت ہے یار. ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ 99% دین بن گیا آج، بالکل ختم کر دیا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ قبول کرنے والا رحمت. اتنی بیماریاں موجود ہوتی ہیں ایسے آج کے حاجیوں میں، نمازیوں میں، بس میں کیا نام ہے. جو آدمی تزکیے کی طرف قدم نہیں اٹھایا، فل آف بیماری ہوتا ہے، اندر سے بھرا ہوتا ہے شخص. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کیوں غلط کیوں کہوں گا؟ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ عمل کے بعد تم نے اگر نہیں کیا تزکیہ تو برباد ہے تیرا ایمان. پھر ثم اتقوا، تقوی اختیار کر، خوف اختیار کر، اس میں کیا کر، محنت کر، اس لائن کو پکڑ لے. ماشاء اللہ. تو ایمان کے بعد عمل صالح کو اگر قبول کرنا ہے، سب سے پہلے دل کی حفاظت ایمان کے ساتھ. جب ایمان میں آئے ہم تمام دنیا سے مختلف ہو گئے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، یہ فلاں ہے، بس ختم. اور جب مسلمانوں کے بعد عمل آ گئے، فرمایا جی یہ بعمل انسان ہے، یہ تو عمل کرتا ہے، یہ تو نماز پڑھتا ہے، تو حج کرتا ہے، یہاں تک پہنچ گیا. جب وہاں تک پہنچ گیا، یہاں نماز پہ اٹک گیا، یہاں دنیا اٹک گئی ہے. نہیں، نماز تو پڑھتا ہے لیکن اندر تو اس کے بغض گھسا ہوا ہے، شیطانی بھی گھسی ہوئی ہے، اس کے سجدے کس کو کر رہا ہے، یہ دنیا گھسی ہوئی ہے، جھوٹ یہ بولتا ہے، فراڈ یہ کرتا ہے، گالی یہ دیتا ہے، الزام یہ لگاتا ہے، ہر فن اس کے اندر موجود ہے. نہ اخلاقیات ہیں، نہ اس کا کچھ ہے ہی نہیں اندر اس کے اندر. تو ایسی نماز کا کیا فائدہ مجھے بتایا، اللہ خود پوچھے گا. تو فرمایا اس کے لیے کیا ہے، ثم اتقوا، اس نے کیا کرنا ہے، تزکیے کی لائن اختیار کر لینی سے اللہ والے پہنچ. ضروری ہوا سمجھ آئیے آپ کو، وقت ضائع تو نہیں کر رہے نا ہم لوگ، اللہ نے پہنچا دیا وہاں تک. پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں اس آیت میں، ثم اتقوا کرنے کے بعد پھر اللہ آیت بار تک اسی آیت پہ چل رہے ہیں. آمنو، پھر ایمان کے اوپر قصہ کیا. پہلے آمنو آیا تھا نا، سادہ ایمان تھا. اب فرمایا کہ تقوی کے بعد، عمل کے بعد، ایمان کے نور کے بعد پھر اللہ ذکر فرماتا ہے آمنو ثم اتقوا. سبحان اللہ. آج وہ ایمان تیرا نہیں رہا اس کے بعد جس ایمان کو لے کے تو چلا تھا، کیونکہ اس ایمان میں اب کیا کچھ آ گیا ہے، عمل صالح بھی آ گیا ہے، تزکیہ بھی آ گیا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تفصیل سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں اس ایمان میں جو دوبارہ ایمان ہے، جو جانتے ہیں اس آیت کو سمجھ رہے ہوں گے. آمنوا ثم اتقوا، فرمایا کہ اب ایمان بدل گیا ہے، وہ ایمان نہیں رہا. اب یہ کون سا ہے، یہ ایمان کون سا ہے، ایمان اعلیٰ درجے میں پہنچ رہا ہے تیرا. علم الیقین، عین الیقین، یہ حق الیقین پہ پہنچ رہا ہے تیرا ایمان. تزکیہ کیا ہے تو نے، ذکر و فکر کیا ہے تو نے، اپنے باطن سے اپنے آپ کو خلاص تو نے پاک کیا ہے تو نے، شیخ کی خانقاہوں میں وقت گزارا ہے تو نے. یہ ہے مقصد ہمارا ذکر فکر کرنے کا.
اگر ہم یہ حاصل کرتے ہیں چیز تو کامیابی ہو رہی ہے. یہی نہیں کہ صرف ذکر کر لیا, حضرت سے بیعت ہو گئے, حضرت کے پاس جا کے بیٹھ گئے, نہیں, یہ دیکھنا ہے ہم نے چیز کہ اس کے بعد کیا آمنو ثم اتقوا, یہ ایمان آ گیا ہمارا. کون سا؟ کہ جو قرآن میں ہم پڑھتے تھے, وہ معکم اینما کنتم اقرب من الورید, اللہ کہتا ہے کہ میں تیری شاہ رکھ کے زیادہ قریب ہوں. قرآن کو کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ وہ معکم اینکم, میں تیرے ساتھ ہوں. کس کو یقین ہے اس بات کا؟ مجھے بتائیں آپ. کوئی یقین کرتا ہے اس بات کہ اللہ میرے ساتھ ہے؟ وہ معکم اینما رکھتے, میں تیرے ساتھ ہوں. اور جس کے ساتھ اللہ ہو, کیا وہ دنیا سے ڈرے گا؟ کیا بھوک ننگ سے ڈرے گا؟ کیا حالات سے ڈرے گا؟ وہ اس بات تو ایک ہی چیز ہوگی کہ اللہ میرے ساتھ ہے, مجھے کسی چیز ڈرنے کی ضرورت نہیں, میں حق بولوں گا, میں حق راستے پہ چلوں گا, میں دین کو پھیلاؤں گا, میں سنت کو بتاؤں گا. مجھے کسی نوکری کی پرواہ نہیں, مجھے کسی انسان کی پرواہ نہیں, کیونکہ ہوا معکم, تو میرے ساتھ تو اللہ میں دیکھ رہا ہوں. اس کا یقین دیکھ رہا ہے اس کو کہ اللہ میرے ساتھ ہے. اور جس کے ساتھ, مثال کے طور پر آپ کہیں سفر کر رہے ہیں, کسی جنگل میں جا رہے ہیں اور آپ اکیلے جا رہے ہیں, ڈریں گے یا نہیں ڈریں گے؟ ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ محافظ آ گئے, پوری گارڈ چل رہی ہے, آپ ڈریں گے پھر؟ کیوں؟ آپ کہیں میرے ساتھ تو محافظ ہیں, کیا ڈرے, ادھر سے شوٹ کر دیں گے, ڈریں گے نہیں ڈریں گے؟ تو جس کو یہ یقین ہے کہ میرے ساتھ اللہ ہے, وہ ڈرے گا. یہاں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے بڑا خوبصورت, ایک بزرگ کا. سب لوگ بیٹھے ہوتے تھے, وہ الگ بیٹھے ہوتے تھے. اب کوئی میرا جیسا جاہل آدمی تھا, اس نے کہا یہ کیا ہے, الگ بیٹھے ہوتے ہیں کونے میں, کیا کر رہے ہیں یہ, ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں, وہ الگ بیٹھے ہیں, چلو میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاتا ہوں. وہ چلا گیا. کہتا حضرت سب لوگ بیٹھے ہوئے اور آپ الگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں تنہا؟ کہتے کیا کہا آپ نے؟ بزرگ نے, کہ آپ تنہا یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں لوگ وہاں لوگ بیٹھے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, آپ یہاں اکیلے بیٹھے رہتے ہیں, کوئی ہے ہی نہیں آپ کے ساتھ. کہتے پھر کہنا کیا کہا؟ کہ یہ آپ تنہا بیٹھے ہیں. کہ تجھے کس نے کہا میں تنہا ہوں؟ بولے سبحان اللہ. کہتے ہیں میرے ساتھ تو چار ہیں. اب یقین ہے چار ہیں؟ جی چار ہیں. کیسے؟ کہ ایک تو میں خود ہوں, نظر آ رہا ہوں؟ کہتے ہاں نظر آ رہے ہیں. کہ دوسرے کرامین کاتمین, دو فرشتے. ہمیں یقین ہے لیکن یقین نہیں ہے حقیقت میں. اگر یقین ہو کہ یہ یہاں بیٹھا ہے ایک فرشتہ رائٹ پر اور وہ لکھ رہا ہے, آپ جھوٹ بولیں گے؟ مثال کے تو آپ کو یقین ہے کہ میرے ساتھ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے آدمی, آپ چوری کریں گے؟ آپ کس اسٹور میں گئے, آپ کہیں چلو یہ پین چوری کر لیتے ہیں. چوری نہیں کرے گا جب تک اس کو پتہ ہے کہ یہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. جس وقت اس کو یہ پکا یقین ہو جائے گا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, تب چوری کرتا ہے چور. ہم اس لیے گناہ کرتے ہیں کہ ہمیں پکا یقین ہے کوئی دیکھ نہیں رہا, کوئی لکھ ہی نہیں رہا. چلو آپ ہیں, چلو ٹیلی فون کھولو یار, شروع ہو جاؤ. یہ خود ہی ہم نے کیا ہے صاحب. کہتے تو ہیں یقین ہے, سیدھے تو بہت کرتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں, قرآن شریف پڑھتے ہیں, تلاوتیں کرتے ہیں, لیکن اتنا یقین نہیں ہوا ماں کو جو قرآن کہہ رہا ہے, وہی قرآن جس کو ہم ہر وقت قرآن 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 کرتے ہیں, وہ کہہ رہا ہے تو مجھ پہ یقین تو کرو. کیوں یقین ہے؟ یہ یقین کب آئے گا؟ ثم اتقوا, آمنوا ثم اتقوا جب کرے گا. تو ضیا کرتا ہے, اپنے آپ کو مٹاتا ہے, اپنے باطن کو ختم کرتا ہے, کرنے کے بعد پھر اس یقین پہ پہنچتا ہے کہ اللہ تو میرے ساتھ ہے. فرق آ گیا, لوگوں میں نہیں آیا. پھر وہ کیسے بنتا ہے؟ اس نے چار ہیں, ایک تو میں, ایک کرام کاتمین. کتنے وہ؟ کہتے تین. کہتے ایک میرا اللہ. وہ شخص کہتا ہے, یہ واقعہ بتا رہا ہوں کہ میں بڑا گندا آدمی تھا, کہ اس طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ میرا اللہ, تو اسی وقت میں تائب ہو گیا اور میری زندگی بدل گئی. کہ میں اندھا ہوں, میرے اندر کی آنکھیں بالکل, میری نظر ہی کچھ نہیں آتا. ہم سب بلائنڈ اندر سے, بے شک کتنا اونچا میں چشمہ لگا لوں مجھے نہیں نظر آ رہا. مجھے نظر یہی آئے گا, آپ, دنیا, نوٹ, یہ بڑے زور سے نظر آ جائیں گے مجھے. لیکن جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں, اپنے میں تو سمجھتا ہوں جی, میں نے تو قرآن میں پڑھا ہے, اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ایسے کام کرتا ہے. پتا چلا کہ ہم منافق ہیں, جھوٹے ہیں, ہم مانتے نہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن جب انسان یہ کام کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب واسطہ کوئی ایمان
تقوی کے ساتھ شروع کرتا ہے، یہ تزکیہ شروع کرتا ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے کو، اس نیت سے کہ میں نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، میں نے انسان بننا ہے۔ جب انسان اس نیت سے بیٹھتا ہے تو پھر فرق کیا ہے کہ جب اس نیت سے آئے گا تو پھر وہ قربانی ہی کرے گا، کہتے یہ تو غلط ہے، میں غلط کر رہا ہوں، یہ بھی چھوڑے گا، وہ بھی چھوڑے گا، وہ بھی چھوڑے گا، جہاں جہاں کٹوتی ہوتی چلائے گی اس کو چھوڑتا چلا جائے گا۔ وہ صادق آدمی جو اللہ کو تزکیے سے پانا چاہتا ہے، بولے سبحان اللہ۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، کسی میں صحیح ہوں چاہتا ہوں، میں کہا تو نہیں ہوگا صحیح، مجھے تیری بیک گراؤنڈ کو پتہ ہے، ہنسنے لگا، بہت بڑا آدمی تھا، میں تو جھوٹ بول رہا ہے، تو سمجھتا صحیح ہونے کا مطلب یہ کہ بس میں بیعت ہو گیا، میں نے ذکر سیکھ لیا اور جا کے شور مچا دیا، امامہ پہن کے داڑھی رکھ کے جی میں صوفی ہو گیا۔ میں کہ یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے قرآن جو کہتا ہے سمجھتا ہوں کہ تیرا یقین ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پولیس وقت نہیں دے سکتا، پھر گھما کے دم ہاں جی یہی یقین ہو میں بھی پیدا کروں گا۔ میں کہ اللہ تجھے دیکھ رہا تو سب کچھ یہ تو اس طرح تھوڑی ہوگا، یہ تو جب پتہ چلے گا کہ تجھے یقین ہوگا کہ جب تو اللہ سے ڈرنے لگے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں یہ کام کیسے کروں۔ کہتے ہیں میں کتنا سود ہے تیرے بینک میں، بولے سبحان اللہ۔ بہت بڑی تعداد تھی، اتنی بڑی تعداد تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بگ بزنس مین تھا اتنا۔ میں کہا پھر وہ معاف من تم اگر صحیح ہونا ہے تو بات ماننی پڑے گی اپنے رب کی۔ کہتے میں مانتا ہوں، زندگی چینج، بہترین اللہ کا ولی بن گیا، زندگی اسی وقت کمنڈ ہو گیا آسمانوں سے، الحمدللہ۔ نہیں سمجھ رہی بات تو کیا ہے ثم استقاموا، آمنوا، اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ چیز نہیں رہی تیرے ایمان کے اندر، یہ ایمان بدل گیا ہے، اس میں کیا خصوصیت ہے پھر قرآن پڑھیں، ابھی آدھے چل رہی ہے سبحان اللہ کہ کیا خصوصیت اس میں آگے فرمایا وَأَحْسَنُوا، اللہ اکبر، یہ ہے قرآن بھائیو، ایک ہی آیت آپ کو صحیح دین سمجھا دے گی کہ اس کے بغیر دین نہیں ہے۔ اگر ہم نے تزکیہ نہیں کیا دین نہیں ہے، ہماری نمازیں بیکار ہو جائیں گی، ہماری محنتیں ضائع ہو جائیں گی۔ یہ لوگ غلط بتاتے ہیں کہ یہ کر لو کافی، یہ کافی ہے، کافی نہیں ہے، کافی وہ ہوگا جو قرآن بتا رہا ہے تمہیں۔ میں نے پہلے کہا میں تھوڑی کہہ رہا ہوں یہ بات، تو قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، وہ کسی کی تفسیر پڑھ لیں، یہ صاف ہر آدمی پتہ ہے کہ کسی میں جو ہمارے عقائد کے لوگ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے اکابر ہیں، پڑھنے اٹھا گیا۔ کیا کہا پھر وَحَسَنُوا، ایمان چلا سادہ، اس کے ساتھ ملا عمل صالح، اس کے بعد ملا تقوی، تقوی کے بعد ملا ثم تقوی، ملا مجاہدہ تقوی، ملا ایمان بلند ہو گیا۔ پھر اس میں کیا چیز ہے وَحَسَنُوا، وہ مرتبہ آسان حال میں پہنچ گیا انسان، جو سب سے بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس مقام پہ تو پہنچ جاتا ہے، وَحَسَنُوا کے مقام پہ پہنچتا ہے۔ یہاں ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ اور بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی حدیث میں ہے یہ، جو محدثین لکھتے ہیں کہ بالکل صحیح حدیث شمار اس حدیث کا کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم صحابی موجود تھے، کہ 3 صفت کسی انسان میں اگر ہوں گی، کتنی 3 صفتیں، اگر میں تمہیں 3 صفتیں بتاؤں اگر کسی انسان میں ہوئیں تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے 3 انعام اترتے ہیں۔ آسن یاد رکھنا، مرتبہ احسان، مرتبہ احسان پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے کہ بھئی تیرا ایمان تو ایسا ہونا چاہیے، مجھے بتائیں کتنے پرسنٹ کا، -1% کا بھی نہیں ہوگا ایمان، کہ مومن کا ایمان تو یہ ایمان ہے جو اللہ کے یہاں قبول ہوگا کہ تو جب نماز نہ پڑھے تو تیری نماز ایسی ہونی چاہیے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تو ہم اس کو سمجھتے ہیں سٹوری ہے، یہ حقیقت ہے، کل ہمارا ایمان اس پہ تولا جائے گا۔ نماز پڑھو، نماز پڑھو، یہ نماز پڑھو، نماز کے بعد آگے بھی لے کے چلو کہ خانقاہوں میں چلو، محنتیں کرو، اس ایمان کو اتنا اونچا پہنچاؤ، ہر وقت اپنا تجزیہ کرو کہ میرا ایمان ہے یہ، کہ میرے رب نے کہا حرام نہ کھائے میں حرام کھا رہا ہوں، میرے رب نے کہا ٹیلی فون پہ یہ چیز میں وہ دیکھ رہا ہوں، تو میرا کہاں ذکر گیا، میرا کیا ایمان ہے، میں تو بدتر انسان ہوں، کفرستان میں گزرا ہوں میں تو۔ سوچتے صحیح آپ کہ اللہ کہتا ہے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، میں تو اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتا،
وہ کہتے ہیں تیری شہلک کے قریب ہوں، کہ تو آئی نہیں. دنیا سے ڈرتے ہیں، چوروں سے اتنے ڈرپوک ہیں، ہم پوچھیں نا، صحابی پوچھیں کس طرح ڈرتے ہیں. تو پھر سبحان اللہ کیا سناتے؟ ہاں حدیث ابن ناصر فرماتے ہیں وہاں سنو دے. ہاں مرتبہ احسان کیا ہوتا ہے کہ تو جب نماز پڑھ رہا ہے تو پیرا اصل سٹیج تیری یہ ہے کہ سجدہ کرے اور تو اللہ کا دیدار کر رہا ہے، اس کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہے. تو کہ مومن کی معراج ہے یہ. کچھ نبی محمد کہہ رہے ہیں اس نماز کے بارے کہ یہ ہے نماز کا تحفہ جو میں راستے لاؤں، یہ تمہاری معراج ہے. میں نے آسمانوں پہ دیکھا، تم سجدوں میں دیکھو گے. ہائے تمہارا نبی تمہارے لیے کیا چیز لے، سجدوں میں دیکھو. کیا سجدوں میں دیکھیں، کیسے دیکھیں؟ لیکن مومن دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. میں یہاں بہت سے واقعے سنا سکتا ہوں بزرگوں کے، لیکن وقت لگ جائے گا. تو بس سمجھ لیں گے یہ ہوتا ہے. جن کی نمازیں ایسی ہیں نا، جنہوں نے محنتیں کی ہیں خانقاہوں میں، ان کی سجدے ایسے ہی ہیں. الحمدللہ. ہاں ہم نماز کرتے ہیں نا، نماز سے بڑی چیز ہے ہی کوئی نہیں جو آسمانوں پہ ملی وہ چیز. تو فرمایا یا تو وہ ہے کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اگر چل اس مقام پہ بھی نہیں پہنچا، لیکن یہ تو لازم ہے کہ تیرے اندر یہ پورا احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جس بندے کی نماز ہوگی کیا وہ نماز میں لڑائی کرے گا، جھگڑے کرے گا، فساد ہوں گے؟ مجھے پتہ ہے دھینگے مستی ہوں گی. تو ہوش ہی نہیں ہوتا اپنے نمازی کو تو اپنے ہوش نہیں ہوتا. میں کیا ہوں جس وقت اللہ اکبر تو اس کو ایسے ایسے انجیکشن لگ گیا بے ہوشی کا. ہے یہ غلط ہے؟ ہم خود پڑھتے ہیں فضائل اعمال کے کتنی حدیثیں مجھے پتہ ہے اسی نماز میں کہ فلاں کو ٹانگ کاٹنی تھی تو صحابہ کو اس نے نماز شروع کر دی. فلاں یہ اسٹوریاں بنائی ہم نے بس سن کے چلے گئے. کبھی غور تو کرو کہ تیری ٹانگ کاٹیں گے تو یہ کرے گا نہیں کہ وہی مسلمان وہی تھا، تو مسلمان نہیں ہے. کلمہ انہوں نے پڑھا، تو نے کلمہ نہیں پڑھا. قرآن نے ان کو کہا تھا کہ تم اس دیکھنا دوسرے جو قوم آئی گی انہوں نے چوچے کھانے ہیں، حلال نام کے مال کھانے توڑنے انہوں نے، اور کچھ نہیں کرنا. ہر چیز کو انہوں نے فیشن اور بنا لینا ہے، رسم و رواج بنا لینا ہے. رمضان رسم بن گیا، ہر چیز ہمارے تو ایک رسم بن چکی ہے. بدری تاریخ آ رہی ہے، بس رسم بن گئی ہے. دعائیں مانگو، بتیاں بند کرو تو فلاں کرو تو یہ کرو، بس یہی کام رہ گیا ہمارا، کچھ نہیں. لیلۃ القدر ہے، قرآن ختم ہو گیا، بتی بند کرو، فلاں کرو، باہر کھانے چلاؤ، یہ چلاؤ، مجوم لگ گیا لوگ. وہ بخشے ہے، ایک ہی دعا سب بخشے گئے. واہ قربان جاؤں تمہارے اس دین کی اور اس ایمان کی. تعجب ہونے لگتا ہے مجھے کہ تو میں پاگل نہیں، پھر یا دنیا پاگل ہے. یہی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا بھائی؟ ہو برے لگیں گی میری باتیں آپ کو، لیکن قرآن کی ایسے یہ دین نہیں ہمارا. محنت چاہتا مجاہدہ حقیقت اتنی جگہ چیزیں چلتی ہیں، ایسے ایسے کچھ معاملے چلتے ہیں. بجلی بند کرنے سے دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اندر سے ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں. بجلی بند کرنے سے دعائیں قبول کہاں ہوتی ہیں بھائی؟ ہوتی ہیں؟ بجلی بند کرنے سے نہیں ہوتی. دل کھولو، دل کو کھلاؤ، پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں. سبحان اللہ. ان چکروں نہ پڑا کرو. تو کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسن کہ کیا وہ کیا ہے کہ مرتبہ احسان پہ پہنچ جاتا ہے انسان. وہ کیسے ملتا ہے اس کو دیکھیں. ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب 3 صفت پیدا ہو جائیں. کس چیز سے صفت پیدا ہوں گی؟ 3 تقوی سے، مجاہدے سے. 3 صفت پیدا ہوں، 3 انعام اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں. دل کرتا ہے مجھے بتاؤں وہ آپ کو صفتیں کیا، ایمان کیا ہے بتاؤں؟ صحیح کہہ رہے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں تاکہ میں زور زئی لگے. شاباش. دل سے سن رہے ہیں نا بات میری؟ بری بھی لگے تو برا نہ سمجھا کریں اس کو، کیونکہ میں سب سے بڑا تو میں ہی بیٹھا ہوں لیکن اپنے صحیح کرنے کے لیے بڑا خوش ہوتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ مجھے سچ کر صحیح کر رہے ہیں. میرے عیب نکل رہے ہیں، میرے عیب نکل رہے ہیں. الحمدللہ خوشی ہوتی ہے نا آدمی. کسی کو منزل پوچھیں، آپ کوئی آ کے بتایا کہ آپ اس راستے پہ جائیں، ہے مشکل راستہ لیکن آپ پہنچ جائیں گے، اس راستے ادھر مڑیں، آپ خوش ہوں گے، رنج کریں گے کہ جی یار شکر ہے تمہیں جی آدمی مل گیا، بہت بہت شکر ہے جی، میں منزل پہ تو پہنچ جاؤں، مجھے راستہ بتا دیا. اسی طرح اصلاح ہوتی ہے انسان کی تو خوش ہو. سبحان اللہ. مشکل لگ رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، لیکن کیا ہے راستہ تو نظر آ رہا ہے الحمدللہ پہنچنے کے لیے. ہاں
کہتے تین صحابہ کا فوراً اٹھے صحابہ، ہمارے ماں باپ کون سی عادتیں ہمیں تو بتا دیں. سبحان اللہ، کیسے حریص تھے وہ صحابہ جن کو اللہ کہہ رہے رضی اللہ عنہ، اور میں تم سے راضی ہوں، جاؤ جنتیں کھول دیں تمہارے لیے. وہ کہہ یہاں ہمیں بتا رہے ہم بھی وہی بن جائیں. اب کون سی عادتیں؟ لیکن آج کوئی ہے ایسا آدمی جو دل میں شوق رکھتا ہو جی مجھے یہ عادتیں پسند ہو جائیں جو اللہ کے نبی نے بتائی ہیں؟ نہیں، اپنے اپنے غموں کی باتیں مانگ، یہ دعا ہو جائے، یہ فلاں ہو جائے، یہ اصل چیز. صحابہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہمیں بتائیں وہ کون سی تین عادتیں ہیں. کریں گے بھائی کوشش اس پہ انشاءاللہ. فرمایا کہ پہلی عادت ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تجھے کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس پہ تو اللہ کا شکر ادا فرمائے. یہ کیسے پیدا ہوگی؟ وہی جو اللہ نے بتایا قرآن میں، اس سے سنت تقو تزکیے کے ساتھ تزکیہ کرتا ہے، پھر تزکیے کے ساتھ اگلا مقام طے کرتا ہے، پھر ایمان تبدیل ہوتا ہے، یقین میں ایمان بدلتا ہے، ترقی بڑھتی ہیں، سمت تک پھر آتا ہے، پھر واسنو، پھر جا کے یہ مقام ملتا ہے انسان کو کہ اس کو شکر کرنا آ جاتا ہے. سبحان اللہ، مجھے تجھے کہاں آتا ہے شکر کرنا؟ شکر ہوتا کیا ہے؟ ہمارا شکر کب ہوتا ہے؟ اتنا پیسہ دکان پہ، واہ جی اللہ تیرا بڑا شکر، آج تو یہ £1,00,000 آ گیا، واہ جی شکر ہو گیا. بہت بڑا مکان ملے، او اللہ تیرا شکر ہے مکان مل گیا، سب مبارک بولتے ہیں. ویزا لگ گیا آپ کا امریکہ، وہ میرے بیوی کو لگ گیا، بس سبحان اللہ، واہ جی اللہ تیرا شکر ہے، یہ بکرے کاٹ دو فلاں. یہ شکر ہے نا ہمارے ہیں. اور ان کے شکر کیسے ہوتے ہیں؟ جو آسنوں کے مقام پر پہنچتے ہیں. سبحان اللہ، سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، اللہ اکبر، لسی کا گلاس رکھا ہے، 10 دفعہ ہر نوالے کے ساتھ اللہ تیرا شکر ہے میرے مولا، یا اللہ تیرا شکر ہے تم نے روٹی مجھے دے دی، اتنا تیرا لاکھ شکر ہے میرے مولا، تم مجھے اس قابل سمجھا تم نے مجھے روٹی دے دی. وہ روٹی یہاں کی نہیں ہوتی، وہ جنت کی روٹی کھا رہا ہے. یہ شکرگزار بندہ ہے، اس کو کہتے ہیں شکرگزار بندہ، کہ ہر نعمت، ہر چیز اس کو اللہ کی نعمت نظر آتی ہے. ہر چیز اللہ کی نعمت نظر آتی ہے. پانی گلاس، کوئی جوس ڈال کے پی رہا ہے، کوئی کچھ پی رہا ہے، مشروب پی رہا ہے، وہ ایک گلاس پانی کا کٹورے کے اندر، کچا کٹورا ہے، کنویں سے نکالتا ہے. میں اپنی آنکھوں سے میں دیکھتا ہوں، میں فضول باتیں نہیں کر رہا، آپ سے حقیقت بتا رہا ہوں. ہم اتنے بڑے دسترخوانوں پہ کھانے کھاتے تھے، مرغی چوزے، اور جب میں جا کے دیکھتا تھا جو ہمارے کام کرنے والے تھے، مطلب میں تو ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، مطلب میرا مزاج ڈیفرنٹ تھا. آج تک وہ مجھے یاد کرتے ہیں، مجھ سے محبت رکھتے ہیں وہ لوگ. میں تو بلکہ مزاج ڈیفرنٹ تھا، میرا فقیرہ مزاج تھا. میں ان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاتا تھا، الحمدللہ. بالکل مجھے پرواہ نہیں تھی کوئی مجھے کچھ کہے، برا کہے، گالیاں دے، کچھ دے. تمہارے دوست، میں تو دوست تھے. میں وہ ان کے کیا تھا، اتنی چیزیں کھانے کے بعد ہم آتے ہیں، ایک دفعہ منہ کے نکلتا ہی نہیں، اس میں نمک کم تھا، یہ آج مزہ نہیں ہے، یہ آج قورمہ ایسا نہیں بنا ہے، آج جو تھی کھچڑی دال ایسی نہیں بنی جی، اس میں اس نے یہ کر دیا، اس میں گوشت کم تھا، اس میں کباب کم تھے، اس میں فلاں کم تھا، ہزاروں نسخ. اور وہ جو ہے سبحان اللہ، دوپہر کا وقت ہے، درخت پہ چڑھا ایک شخص، کھجوریں توڑی، بالکل اسی بتا رہا ہوں، کھجوریں توڑی، کچھ کچی رپو کی توڑ کے اپنے کپڑے سے صاف کی، نیچے لایا، اور ساتھ کنواں چل رہا تھا، وہاں سے پانی نکالا، روٹی گھر سے لایا تھا جو باندھی ہوئی تھی، کام کر کھاؤں گا، روٹی نکالی، ایک لہسن وہ نکالا، پیاز نکالا، پیاز کو ایسے مارا، پیاز کو توڑ کے رکھا روٹی پر، اس کے بعد کھجوریں کھائیں، سویٹ ڈش تھی، اس کے بعد پانی پیا. تو لاکھ شکر میرے مولا، لاکھ شکر میرے مولا. آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ہم اس کو شکر سمجھتے ہیں. شکر تو یہ ہے کہ جو دے اس میں بھی شکر، جو نہ ملے اس میں بھی شکر. کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر تو یہ مجھے اتنی دولت دے دیتا، مجھے یقین ہے جو میری قسمت میں نہیں تھی، اگر مجھے یہ چیز مل جاتی جس کے لیے میں کہتا ہوں میں ایسے کیوں ہوں، مجھے کیوں نہیں، تو یقین ہے وہ مجھے کسی آخرت کے ایسے مقام پہ پہنچا دیتی کہ میں جہنم میں چلا جاتا. جو تو دے رہا ہے، جس طرح تو رکھ رہا ہے، جس حالت میں تو نے رکھا ہے، یا اللہ بالکل صحیح کر رہا ہے، میں تیری حکمت سے راضی ہوں اور شکر ہے تیرا اس حال میں. یہ کب پیدا ہوگی چیز میرے بھائیوں؟ جب کسی ایسے شکر کرنے والے ساتھ دوستی رکھیں گے دل سے. منافق والے دوستی نہیں کہ ہاتھ پکڑ لیا اور دل میں نفاق،
یہ تو بکواس کرتا ہے، یہ تو فضول بات کرتا ہے، نہیں یہ بڑا سخت آدمی ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے جی. نہیں، دوست رکھو اس کو، جب ہاتھ پکڑو کسی اللہ والے کا تو دل سے پکا سمجھتے کہ یہ ہاتھ میرے جس کا ہاتھ پکڑ رہا ہوں یہ ہاتھ مدینے تک جا رہا ہے، وہاں تک ذمہ دار ہے یہ شخص. پھر دیکھو طبیعت صحیح ہوتی ہے نہیں ہوتی. یہ ایمان لے کے انسان چلے. کس کے پاس پریشانی؟ دنیا نام ہی پریشانیوں کا ہے. بدس خدا بزرگ تو ہی خصہ مختصر. اس کی زندگی حالات تو دیکھیں، ان کے بچوں کے حالات تو دیکھیں، ان کا کھانا پینا تو دیکھیں. تشریف لائے گھر میں، عائشہ جی سرداج یا رسول اللہ حکم فرمائے کچھ کھانے کو ہے. حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ کھانے کو تو کچھ بھی نہیں، کچھ پینے کے لیے نہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں، کھجور وہ بھی ختم ہو گئی، کچھ بھی نہیں اس وقت قطع نہیں ہے. چلو پھر میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں. اور پھر باہر جا کے شکایت نہیں کی ہے، رولا نہیں پایا، سجدوں میں یہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ آج نہیں دے کل ہی دے دینا، پرسوں دے دینا. اگر آ بھی گیا تو رکھا اپنے پاس نہیں، وہ بھی تقسیم کر دیا. یہ کیوں کیا نبی پاک نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ ایک نمونہ بن کر آئے تھے کہ ہم یہ کام کریں. اللہ کے نبی نے جتنے بھی کام کیے ہیں ہم بھی کہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے، ان کے لیے تو صحیح تھا، وہ تو کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے. یہ بھی کہتے ہیں نا آج انٹلیکچوئل لوگ، فتنے والے لوگ آج یہ بھی کہتے ہیں وہ تو نبی تھا جی، وہ تو اللہ کا ولی تھا جی، وہ کر لیتا تھا، ہم تو نہیں ہے جی، وہ تو صحابہ تھا جی. یہ بھی تو احساس کرتے ہیں نا میرے بھائی، اللہ کے نبی تو تھے، اس میں کوئی شک نہیں، واقعی سب کچھ تھا. لیکن جتنے بھی کام اللہ کے نبی نے کہے ہیں وہ ہمیں کر کے دکھائیں اور ہم اس کے مکلف ہیں. ہم وہ کام کر سکتے ہیں، وہی کام کر کے دکھائیں. جو کام ہم نہیں کر سکتے تھے اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار یہ کام تم نہیں کر سکتے، مجھے ہی کرنے دو. ہیں حدیثیں نہیں ہیں، ہیں ایسے کام نہیں ہیں. صحابہ کو بگا دیا کہ نہیں تم یہ کام نہیں کر سکو گے، مجھے کرنے دو، یہ نماز مجھے ہی پڑھنے دو، تم نہیں کر سکو گے. تو اس کا پتہ ہی چلتا ہے کہ اللہ کے نبی تو بہت کچھ کرتے تھے. وہ تو کہتے تھے میرے تو دل جاگتا ہے، آنکھیں مطلب دل جاگتے ہیں آنکھیں سوتی ہیں، تو بیدار ہی ہوں. میری عبادت کو مت دیکھو، میرے جاگنے کو مت دیکھو، لیکن جو میں کروں وہ کرو، اور جس کو میں کہہ دوں نہ، جس کو منع کر دو وہ مت کرنا. تو اللہ کے نبی جو جس کے ہم مکلف نہیں تھے، کر نہیں سکتے تھے، آپ فرما دیتے چھوڑ دو تم نہیں کر سکتے، مجھے یہ کرنے دیجیے. تو آپ نے وہی کام کر کے ہمیں دکھائے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، جو ہمیں کرنے ہیں. تو یہ فکر فاقے والے قوم پیدا ہوگی ہمارے میں، ہمارے حالات ایسے آئیں گے. میرے بھائیو آج ہم کھا رہے ہیں، کل پیٹرول بم ختم ہو جائے گا، کل آپ کے جس کرونا ہے تو کچھ ہو جائے گا، یہاں پہ وبا بھی پھیل سکتی ہے، یہاں پہ مفلسی بھی آ سکتی ہے. ہر وقت یہ نہ سمجھیں کہ لینڈ میں آ گئے تو ہم بس سب سے زیادہ کھانے والے ہیں اور فقیر وہاں ہیں. میری بات کو یاد رکھنا، یہاں ایسا فاقہ آ سکتا ہے، ایسا فقر و فاقہ آ سکتا ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. میری بات کو یاد رکھنا، یہ تو مفلس ملک ہے، اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں. اور جس ملک کو آپ چھوڑ کر ہیں اس میں تو خزانے ہی خزانے ہیں، خزانے ہی خزانے ہیں. اپنی زمینوں کو دیکھیں آپ، کیسی زمینیں اگلتی ہیں، فصلیں اگلتی ہیں. اپنی مویشیوں کو بھی کھڑے ہو کے دیکھیں، آپ تو گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں، کہ کیسے دودھ دیتی ہیں آپ کے سامنے. یہاں آپ کو خالص دودھ ملتا ہے کہیں؟ بوتلوں میں کب سے چلا، کب کہنے یہ سکم میں یہ فلاں ہے، یہ پتہ نہیں کیا کچھ ملا ہوا پتہ ہے. اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تو آرٹیفیشل، یہاں تو ہے ہی کچھ نہیں. میرے بھائیوں یہاں تو وہ مفلسی آ سکتی ہے. یہ تو اللہ کے ایک نظام ہے جو چل رہا ہے کہ ہم یہاں سے بھگا کے، ہم اس لیے بھاگ کے آئے. دین کے لیے کوئی بھاگ کے نہیں آیا، معاف کرتا ہوں ناراض نہ ہو میرے بھائیوں، دین کے لیے کوئی بھاگ کے نہیں آیا، کوئی نہیں دین کے لیے بھاگ کے آیا. ہم تو دین چھوڑنے آئے ہیں، یہاں پہ دین بیچنے آئے ہیں، ایمان کے سودے کرنے آئے ہیں. چھوٹے مطمئن ہیں ہم لوگ. یہ باتیں جو میں کہتا ہوں آپ کو حق بات کرتا ہوں، اور یہی کہا ہے اللہ کے نبی نے. کیوں؟ وما کم ان کنتم، کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، سچ بولو، مت ڈرو گے، اس سے حق بات کرو. تو یہ تو بھائی ہم کھانے پینے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں، کیک کھا رہے ہیں، فلاں کھا رہے ہیں، ہم لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں، لیکن یہ تو بہت کم ہے. یہ میری بات یاد رکھ، یہاں تو مفلسی آ گئی تو
اس کا حساب بھی آپ نہیں سمجھ سکتے. اگر پیٹرول بند ہو گیا، تیل بند ہو گیا تو اس کا حساب بھی آپ نہیں سمجھ سکتے. وہاں تو پھر بھی بچ جائیں گے جس ملک کو آپ چھوڑ کے ہیں. وہاں تو الحمدللہ بہت چیزیں کھانے کی اللہ کے فضل ہے. وہاں تو درخت کے ایسے ہی ہیں کہ آپ درخت کے نیچے بیٹھ کے بھی سب کچھ کھا سکتے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں بھائی؟ ہم یہاں بڑے مطمئن بیٹھے نہیں، ہم تو بس بہت سیف گارڈ جگہ پہ بیٹھے ہیں. ہمارے تو بس گاڑی ہیں، ہم تو بس فکر نہیں ہے. اچھے اچھے ماں باپوں کو چھوڑ کے، گھر بار کو چھوڑ کے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے، ایسی مائیں جو مر گئیں، باپ مر گئے، ہمیں پتہ نہیں کدھر گئے کہاں نہیں گئے، نہ کسی کی خدمت کر سکے نہ کچھ کر سکے. اور جن کے ماں باپ ہیں وہ بھی یہاں نافرمان کھڑے ہو کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں. ہو چل اپنا کام کر، تو کون ہے، تو نے کیا پالا ہے مجھے. باپ کو تو کون ہے، تو نے مجھے کیا پالا. ایک نہیں ہزاروں مثالیں دکھا سکتا ہوں، ہزاروں مثالیں. کھل کے گالی ہیں ماں باپ کو، لڑکی ہیں کھل کے، کوئی ہے ہی نہیں صاحب. پڑھتے ہیں پردہ، بس پردے میں رہنے تو والا معاملہ ہے سارا. میرے بھائیو، ہاں فرمایا شکر. پہلی چیز کیا ہے، یاد ہے کیا مضمون چل رہا ہے ہمارا، کہ 3 خاصیتیں پیدا ہو جائیں تو پھر اللہ کے 3 انعام دیکھیں کیا آتے ہیں. ہاں نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو. دیکھیں اب دین کیا کہاں جا رہا ہے. تزکیے سے آتا ہے شکر. تزکیہ میں نے آپ کو بتایا کیسے حاصل ہوتا ہے کسی اللہ والے کے پاس. تو یہ شکر ہونا چاہیے. فرمایا جب یہ شکر آ جائے گا تو اللہ انعام دے گا. دوسری چیز کیا ہے، اس وقت ذہن سے میرا آؤٹ ہو رہا ہے ذہن میں. شکر اور اس کے بعد یس تین عادت پیدا کرنا. شکر پیدا کرنا ہے، اور شکر کے بعد انتقام اندر گھسا ہے ہمارے. یہ ہیں وبال، یاد رکھیں جو اندر ہیں ہمارے بڑے بڑے عابد زاہد جو بنے ہیں نا، سب کے اندر انتقام. اینو نہیں چھڑنا، اس سے تو بدلہ لے کے چھوڑنا ہے. اس نے مجھے ایسے کہا ہے، میں تو اس کو دیکھنا کیا حال کرتا ہوں. دن رات اس غصے کے اندر انسان غرق ہوتا ہے. بدلہ لینا ہے، بدلہ لینا ہے. انتقام کی آگ، 2 آگیں ہوتی ہیں انسان کے اندر. بھائی ہو، بہن ہو، ماں ہو، بچے ہوں، کسی سے لڑائی ہوئی بس انتقام. اس نے مجھے ایسے کہا تھا، نہیں دیکھنا میں بھی اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں. گاڑی ٹھہرا دی کسی نے آپ کے گھر کے آگے، بس دیکھنا میرا انتقام کیا ہوتا ہے، میں کیا کرتا ہوں. اور اللہ کیا فرماتا ہے کہ تو جانتا ہے کہ تیرا اس نے برا کیا ہے، تیرے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے، اور تجھے اچھی طرح پتا ہے کہ ناجائز ظلم کیا ہے، ناجائز تجھے برباد کر رہا ہے، ناجائز تیرے خلاف یہ باتیں کرتا ہے، ناجائز ایسی حرکتیں کرتا ہے، اور تجھے علم ہے اس چیز کا، تو جانتا بھی ہے، اور تو اس پوزیشن میں ہے کہ تو اس سے انتقام لے سکتا ہے کہ یہ غلط میرے لیے باتیں کرتا ہے، غلط بکواس کرتا ہے، غلط بدنام کرتا ہے، غلط میری تشہیر کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر آگ ہے میرے خلاف، یہ دشمن ہے میرا، وہ تجھے پتہ بھی ہے. سبحان اللہ. اور تو اس سے انتقام لے سکتا ہے، اچھا خاصا انتقام لے سکتا ہے، اس کا بیڑا غرق کر سکتا ہے. لیکن تو نے تزکیہ کرنے کے بعد تیرا ایمان کون سا بن گیا؟ ثم اتقوا، کون سا تیرا ایمان بنا؟ تو کہتا ہے یا اللہ واقعی میں سب کچھ تو کر سکتا ہوں، لیکن تیری محبت کی خاطر میں اس کو معاف کرتا ہوں. کس نے بتائی ہے یہ بات؟ مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے. دنیا کی تاریخ میں یہ ہسٹری نہیں ملتی ہے، آج تک ملے گی نہ مل سکے گی، کہ جتنا ظلم مکے والوں نے کیا تھا نبی پاک پہ، ان کے رشتہ داروں نے کیا تھا، جس کا تصور خود نبی محمد فرمایا. میں سوچ نہیں سکتا، وہ طائف کا سفر میں بھول نہیں سکتا، وہ 2 سال کی قید میں بھول نہیں سکتا، وہ کوڑا جو پھینکتے تھے عورتیں میں نہیں بھول سکتا ہوں. ظلم کی انتہا. جس میں مکے میں تشریف لے جاتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے جو سب سے بڑا دشمن تھا اس کے نام لے کے فرمایا کہ آج جو اس کے گھر میں پناہ لے لے گا میں اس کو بھی معاف کر دوں. یہ اسلام ہے. ہم نے تو اسلام دیکھا نا، جس کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، آپ پتہ نہیں کون سی کتابوں سے سیکھے ہم نے اسلام. نبی کے کریکٹر سے سیکھو. چوروں کو نہ دیکھو، جو اس کے کریکٹر پہ عمل کرتے ہیں ان کو سمجھو کہ یہ صحیح مسلمان ہے. 4 آدمی دیکھ کے آپ اسلام کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں. فلاں ایسا تو دیکھو جی، فلاں ایسا تو فلاں ایسا تو اسلام کے خلاف، نعوذ باللہ.
نبی کے خلاف باتیں بتائیں. وہ پدی کی شہرت سے وہ دماغ کیوں تمہارا خراب ہو گیا؟ برباد کیوں ہوتے اپنے پر؟ انتقام لینے کے بعد وہ کیا کہتا ہے دل میں؟ کسی کو سنانے کے لیے نہیں کہہ رہا، کسی کو بتانے کے لیے نہیں کہہ رہا، خود اللہ سے بات کرتا ہے کہ مجھے پوری طاقت نے دی ہے کہ میں اس کے دیش نیش کر سکتا ہوں 1 منٹ کے اندر، لیکن مولا میں کیوں کروں؟ میں اس کی دعا کیوں نہ کروں اس کو ہدایت دے؟ کیونکہ میرے نبی نے مجھے یہی سکھایا ہے. اور جب انسان کا ایمان بن جاتا ہے نا، جو میں بتایا ابھی احسنو والا، تو پھر ایمان اس کو تسکین بھی اسی چیز میں ہوتی ہے. جیسے کسی کو انتقام لینے میں ہوتی ہے نا، آج مزہ آیا جی میں نے اس کے ساتھ یہ انتقام لیا ہے، آج میں نے یہ بدلہ لیا ہے تو مجھے مزہ آیا. تو دوسرے کو جس کا حسنو والا ایمان ہوتا ہے کہتے ہیں آج لطف آ گیا، میں نے اس کو معاف کر دیا، آج دل خوش ہو گیا، اپنے دشمن کو میں معاف کیا، بے شک اس کو پتہ ہو گیا. تو 2 چیزیں، شکر اور دوسری چیز کیا؟ انتقام. اور تیسری چیز، یہ 2 آ گئے ہیں، انتقام اور ایک اور آ کیا؟ غصہ. بھرا ہوا ہے ہمارے اندر، ناکوں پہ غصہ ہے. کوئی آپ کو ایسے ہی کر دے جھنڈ دکھیں گا آنکھ اٹھا کے، کوئی آپ کو ہارن مار دے وہیں گھر آ جائے تو ہے کون بتا دو. غصے کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کر دیں گے. چھوٹے چھوٹے گھر کے اندر طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ گھر برباد کیوں ہوتے ہیں؟ بچے برباد کیوں ہوتے ہیں؟ گھر لٹ کیوں جاتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ غصہ. غصہ بھائی کچھ نہیں چیز. ان سے پوچھو جو حسنو والا ایمان رکھتے ہیں، سبحان اللہ، جس نے اپنے ایمان کو صحیح کیا ہوا ہے، حفاظت کی ہوئی ہے، ان کو غصہ آتا ہے؟ سبحان اللہ. میں نے کبھی اپنے حضرت کو غصے میں دیکھا ہی نہیں تھا. ایک موقع ایسا ہے کہ یہاں سے کچھ لوگ گئے میرے خلاف، جیسے میرے خلاف تو یہاں بھی ہیں نا لوگ، گالی دیتے رہتے ہیں مجھے، یہ تھا جی فلاں تھا، تو یہ تھا، یہ کام کیا، اتنے دھوکہ دیا لوگوں کو، اتنا فراڈ کر کے آیا، تو یہ بھاگ کے آیا، یہ کر کے آیا. تو لوگ اس وقت میرے خلاف تھے، خلاف رہتے ہیں، بھی خلاف ہیں، ہر طرف خلاف لوگ. تو انہوں نے کہا جی اس آدمی کو ہم سے ہی کرتے ہیں، اس کا شیخ کہاں ہے، اس کے پاس جاتے ہیں. اندازہ لگائیں میری دشمنی کا، لوگ مجھ سے دشمنی کیسے رکھتے ہیں. اور اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے سینے میں کسی کے خلاف دشمنی نہیں ہے، اللہ کی قسم آتی ہی نہیں. میں بعض غصے میں کہتا ہوں یار یہ میرا دشمنی کر رہا ہے لیکن فیلنگز نہیں آتی. یہ صاحب کی برکت ہے. مجھ جیسے گندے آدمی کی حال ہے، مجھے غصہ آتا ہی نہیں دشمن پر، فیلنگز ہی نہیں آتی. میں آپ حقیقت بتاؤں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، پتہ نہیں کیا بات ہے، میں کہتا ہوں یار میرے اندر یہ سینس بڑھ گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، یہ تو کوئی کیا باتیں کر رہے، کیسے کر رہے، تجھے جواب تو دو اس کو. میں کہا چھوڑو یار کیا کہنا ہے، خیر اس سے نہیں. تو بھائی انہوں نے کہا جی اس آدمی کو چھوڑنا نہیں ہے. یہاں سے لوگوں نے ٹکٹ کٹائے، ٹکٹ کٹا کر پاکستان پہنچے. پہنچتے بہت دور ہے ہمارا گدائی شریف جو ہے قصبہ، بہت دور ہے، دراز خان پہنچنے کی جانا پڑتا ہے، پھر وہاں سے آگے قصبہ ہے گدائی شریف، وہاں جانا پڑتا ہے، دیہات تھا ایک چھوٹا سا. تو پہنچے وہاں، ٹکٹ خرچ کر کے وہ آدمی وہاں پہنچے. حضرت اس وقت ظہر کا وقت تھا، ظہر کا وقت ان کا خاص نورانی وقت ہوتا تھا حضرت کا. بہت میں نے جلوے دیکھے اس وقت میں. حضرت کا انتقال بھی اس وقت ہوا. میں سوچتا تھا بہت بلندی پہ ہوتے تھے حضرت اس وقت ظہر کے وقت. ایک تو عجیب میں نے چیز دیکھی، ایک دفعہ دیکھا حضرت ظہر کا وقت تھا تو بیٹھا تھا، تو آپ کھڑے ہوئے، میں نے ایسے دیکھا تو آپ کا قد بڑھنا شروع ہو گیا. یہ کشف بتا رہا ہوں، حضرت کرامت دکھا رہا ہوں. میں ڈر گیا، پھر میں شاید مجھے وہم ہوا، پھر میں ایسا کیا، پھر میں دیکھا تو حد کا اتنے حسین، اتنا قد مندرہ تھا، چھوٹا تھا میری طرف، بڑھنا شروع ہو گیا، اتنے حسین و جمیل قد بڑھ گیا حضرت کا اتنا اونچا. اور پھر تلاوت کی انہوں نے قرآن کی، سبحان اللہ. میں آپ کو بتاؤں ایسی تلاوت تھی وہ قرآن کی کہ میں نے آج تک زندگی میں سنی ہی نہیں کبھی. میں ڈر گیا اور میں نے آنکھ بند کر لی اسی وقت. میں تو سوچنا بند کر دیا میں کدھر ہوں، ختم کر لیا اپنا. تو یہ اللہ والوں کی عجیب عجیب شان ہوتی ہے، کبھی کسی رنگ ہوتے ہیں کبھی کسی. اور ظہر کا وقت ان کا خاص تھا، اور ظہر پہ آپ کا انتقال ہوا. تو ظہر کا وقت تو بیٹھے تھے،
وہ پہنچ گئے حضرت خاموش تھے. ایک دو آدمی شاید ان کے ساتھ بیٹھے تھے خاص, تو جی ہم لندن سے ہیں. تو حضرت صاحب سمجھ گئے, ظاہر مرید تھا ان کے وہاں پر, تو شاید بات کریں گے. کہتے اچھا اچھا وہاں سے آپ ہیں, مانچسٹر سے ہیں؟ کہتے جی. فرمائیں کیا بات, کوئی کھانے وانے کا انتظام کریں؟ کہتے نہیں جی نہیں. بس وہ شروع ہوئی بکواس بازی. وہ آدمی تو جی فلاں رہا ہے, یہ ہمارے دوسرا فرقہ تھا ان کا, جی ہمارے لوگوں کو پرگرا رہا ہے, فلاں کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ چیز. تو اس نے ہم عاشق رسول ہیں. اس نے کہا نا عاشق, پہلے سنتے رہا, سب کچھ نہیں کہا, بہت بکواس کرتے رہے, کچھ نہیں کہا. وہ لوگ کھڑے ہوئے دوبارہ جو تھے کہ ہم پکڑیں ان کو ہاتھ سے منع کر دیا, تمہیں ضرورت نہیں بولنے کی. پھر کہتے ہم عاشق رسول ہیں, آپ لوگوں کو کیا پتہ عشق کیا ہوتا ہے. تو اس نے یہ کہا تو حضرت نے بس, وہ لوگ بتاتے ہیں کہ حضرت نے اس پہ ایک دم جلال آ گیا. ایک ہی فکر کا, تم عاشق رسول ہو, تمہاری قوم عاشق رسول ہو, تمہیں تو پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے. ایسے جو ہاتھ کیا تو وہ بھاگ چکے تھے, مسجد سے نکل چکے تھے, سارے بھاگ گئے اسی وقت. پتہ نہیں کیا ان کو ایسا کنٹرول, بھاگ گئے وہ لوگ. تو میرے بھائی دشمنی اس تک چلتی ہے. دشمنی کوئی معمولی چیز نہیں ہے, غصہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. انسان تو بے قرار تک انتقام لوں میں کس طریقے سے, غصے میں پاگل ہوتا ہے انسان. لیکن جو آسمانوں تک پہنچتے ہیں ان کے حال کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ, اللہ. غصے کی آنکھ نہیں جاتے, بلکہ جب کسی کو غصے میں دیکھتے ہیں تو حلامت ہوتی ہے ان میں, وہ ملائم ہوتے ہیں اور زیادہ, وہ نرمی اختیار کرتے ہیں, اچھی محبت کرتے ہیں اس سے, اور اپنے ہی دل میں کہہ دیتے ہیں. غصے کو پینا بہت بڑی بات ہے. غصے کو پی جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں پورا کر سکتا ہوں, اس کے جواب دے سکتا ہوں, اور غصے کے تقاضے پورے کر سکتا ہوں. یہ سب میں باہر کی بات نہیں کرتا. بعض بیوی بچوں میں بڑا غصہ آتا ہے بیوی پہ, یہ کام نہیں کیا تم نے, نمک تیز کر دیا, فلانا کر دیا, اور اس تو کھلا چھٹی ہے, جو چاہے جتنا غصہ کر لو. وہاں کمال ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ جنت نصیب کرتا ہے. وہاں اس کو معاف کرتے ہیں نا اپنی بیوی کو, اس کے واقعات بہت ہیں کہ چھوڑو میں آج اس کو معاف کرتا ہوں تو اللہ کل مجھے معاف کرے گا, اس پہ کیا غصہ. تب یہ مزاج انسان کا بن جاتا ہے کہ غصہ نظر ہی نہیں آتا اس کے اندر, اس کو علامت میں تبدیل ہوتا ہے, نرمی میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو تین انعام انسان اترتے ہیں. کہاں سے اترتے ہیں؟ تزکیہ سے. آسنوں کی تشریح کر رہا ہوں آپ کے سامنے, ابن عباس کی حدیث پیش کی ہے. جب تین انعام اترتے ہیں انسان پہ, کون سا؟ شکر آ جاتا ہے کرنا, شکر میں نے بتایا. اور کیا ہے؟ انتقام کا بدلے کا طریقہ آ جاتا ہے, کیسے لیا جائے. غصے کو سنبھالنا آ جاتا ہے, غصے کو کیسے سنبھالا جائے. جب اس میں تینوں چیزیں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں, اس طریقے سے غصہ ہی نہیں, اس میں تھا ہی نہیں, بالکل سمجھ نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں کمال ہے, غصہ ہی نہیں, غصہ جو کہہ رہے, بڑا عجیب چیز ہے. تو اس میں ہے ہی نہیں معاملہ. ہو بھی گیا تو کوئی اس وقت معاف, کوئی ہے ہی نہیں, جس معاملہ ہے ہی نہیں, ختم. یہ تین چیز آتی ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تین انعام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. آگے آیت پڑھوں اس کی تشریح ہو جائے گی. وَأَحْسِنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. جب یہ تین صفتیں پیدا ہو گئیں, کہاں سے چلتے ہیں؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح آیا, وہ ملایا آپ نے. عمل صالح کو ترکیب دی آپ نے, کس سے؟ تقوی سے دی, تزکیے سے دی. اور جب تزکیے کو آپ نے کرتے کرتے کس مقام پہ لے گئے؟ مقام احسان پر لے گئے اس ایمان کو. جب مقام احسان پہ پہنچتا ہے تو اس مقام پہ پہنچنے کے بعد یہ جو تین صفات بتائیں یہ پیدا ہوتی ہیں. اس میں کیا؟ شکر پیدا ہوتا ہے, انتقام کی یاد ختم ہوتی ہے, غصہ ٹھنڈ بدل جاتا ہے, کیونکہ اندر چینج ہو گیا نا سارے انسان کا. جب یہ چینج ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے واللہ یحب المحسنین, جبریل آؤ, ادھر آؤ. جبریل کو بلاتے اللہ تعالیٰ, یا اللہ حکم فرمایا جاؤ اعلان کرو اس پورے آسمان کے اندر کہ فلاں فلاں شخص جو بیٹھا ہے اس کو میں نے اپنا محبوب بنا لیا. اس کو کہتے ہیں صوفیزم. یہ ہے تزکیہ میرے بھائیو. اعلان کرو آئے اپنے اللہ سے. اللہ اعلان فرماتے ہیں جاؤ اعلان کرو آسمانوں پہ. فرشتوں میں جب اعلان ہوتا ہے تو پھر جاؤ زمین پہ کرو, ایک ایک پتے کو بتا دو کہ یہ شخص میرا ہے. ایک ایک چیز اللہ کی مخلوق اس اللہ کے ولی کو پہچانتی ہے.
اللہ کی ولی. اتنے بڑے بڑے بچھو میں نے مدینے دیکھے, پرانے مدینے کی بات کر رہا ہوں. حضرت اس طرح چٹائی تھی, اس چٹائی پہ سوتے تھے, صفائی کے لیے چٹائی ہوتے, اتنے بڑے بڑے بچھو تھے کہ مدینے کے بچھو مشہور ہیں, جنگلی جگہ ہے نا, اتنے بڑے بڑے بچھو تھے. بتا رہا ہوں حضرت کے کرامات بتا رہا ہوں. تو کہ حضرت یہ آپ یہاں سوتے ہیں؟ جواب کیا تھا کہ میں کو کچھ نہیں یاد ہے, میں سرکار دا مہمان ہوں. سمجھے بات؟ کہتے یہ بچھو مجھے کچھ نہیں کہتے ہیں, میں تو نبی پاک کا مہمان جو ہوا. اپنے شیخ کی بات ہوتا ہے, پہچانتے ہیں. یہ تو ایک میرا اپنا واقعہ ہے, مطلب میں ایک مسافر آدمی ہوں. میں ایک جگہ جا کے ٹھہرا ہوٹل میں, ہوٹل میں تھا, گھر تھا کسی کا, تو جو انہیں لگایا ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جس میں ٹھنڈی ہوا نکلتی ہے, کیا ایئر کنڈیشن, اس کے اندر جالیوں کے اندر وہ کبوتر آگے بیٹھ جاتے ہیں انڈے, تو بہت شور کرتے تھے, اور دوپہر کو مجھے سونے دیتے تھے. تو میں نے ویسے ہی مذاقن کہہ دیا, میں کہا دیکھو کبوترو, میں نبی کا مہمان ہوں, اب کل سے تم یہاں آئے نا, میں نے جانا ہے سلام دینا نبی پر, میں نے جا کے تمہاری شکایت لگانی ہے. واللہ میں تو ایسی ہی بات کر دی قسم ہے. اس کے بعد ان کا پتہ ہی نہیں چلا, آواز ہی نہیں نکلتی تھی. مجھے شرم آنے لگی, میں نے ان کو تنگ کر لیا. یقین مجھے میں نے پھر کہا بھائی معاف کر دو مجھے, تم جتنا چاہے شور مچاؤ, کہ تم تو مدینے کے رہنے والے ہو. اور میں نے تو پھر وہاں سے بسترا گول کیا, میں تو ڈر گیا, میں کہی تو میں غلطی کر دی, بیچاروں کو ڈسٹرب کر دیا. لیکن وہاں سے آواز آنا بند ہو گئی تھی. آپ کیسے کہتے ہیں کہ پہچانتے نہیں؟ اللہ کے مہمان آ جائیں اور سلام پڑھنے جائیں تو وہاں کیا اللہ کے نبی جانتے نہیں کہ کون آیا, کس کے لیے کیا کرنا ہے؟ میں نے کتنے واقعات آپ کو سنا سکتا, لیکن کیا وہ موقع میں نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کس چیز کا کہ اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے تو نبی کو کیا پہچانیں گے, نبی بھی ہمارے ساتھ. ویسے تو بہت کہتے ہیں, غائب بھی آتا ہے ان کو, علم غائب بھی ہے ان کو, فلاں بھی ہے, اور حاضر بھی ہے, ناظر بھی ہیں, بہت باتیں کرتے ہیں. لیکن کبھی حاضر ناظر ہونے کو سوچا ہے؟ کبھی نظر آئے ہیں؟ کبھی محسوس کیا ہے؟ اگر حاضر ناظر کو جانتے تو کیا آپ سنتوں کو ایسا ختم کرتے, حرام کو ایسا کھاتے, یہ کام ایسا کرتے؟ جب تمہیں اس چیز پہ یقین ہو تمہیں کیا حق پہنچتا ہے تم حاضر ناظر کہتے ہو؟ اس انسان کو یہ حق پہنچتا ہے, حاضر ناظر کہتا ہے, کہ باقاعدہ یہ سمجھتا ہے, وہ وہی عمل کرتا ہے کہ نبی اتنا ڈرتا ہے کہ وہ تو دیکھ رہے ہیں میرے اعمال کو, میں کیسے یہ کام کر دوں یار. اس کو کہتے ہیں عشق. کتنا بڑا دھوکہ ہے ہمارا, پتہ ہے کتنی بڑی منافقت ہے کہ کہتے کیا اور کرتے ہم کیا ہے. صرف جھگڑے پیدا کرنے کے لیے ہم نے بنائے, یہ ہے جھگڑے پیدا کرنے کی چیزیں بنائی ہیں اور کچھ نہیں, حقیقت سے نہیں ہے. فرمایا 3 انعام اللہ کے اترتے ہیں. پہلا انعام سبحان اللہ, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنے صحابیوں کو, جس نے تزکیہ کیا اس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کی, میرے بھائی یہ دین کریں, اس کا نام دین ہے, تو کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. پہلا انعام اللہ نے فرماتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عجیب حدیث ہے بھائی, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی گود میں پناہ دیتے ہیں. یہ تو عجیب حدیث ہے, گود میں پناہ دیتے ہیں. کیا مثال پیش کی ہے, کیسے کہ جس طرح ماں اپنے گود میں جب بچے کو لیتی ہے, تم مجھے بتائیں تو بچہ کتنی حفاظت میں آ جاتا ہے. مکھی بھی نہیں بیٹھ سکتی, وہ اٹھا دیتی ہے. مچھر بھی نہیں کاٹ سکتا, ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی چیز اس کو نقصان پہنچا سکے. ماں اس کو ایسے گود میں رکھتی ہے چمٹا کے کہ کوئی چیز بالکل محفوظ ہوتا ہے. وہ ماں کی گود کے اندر ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو جو اللہ کی گود میں ہوگا وہ کتنا محفوظ ہوگا, اس کی کتنی حفاظت ہوگی. اس کو کوئی چیز تکلیف پہنچا سکتی ہے, کوئی نقصان دے سکتا ہے. تبھی تو اللہ کے ولیوں کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. لگا لیں زور, کوئی نقصان نہیں دے سکتا. آج تک کسی کو سنا آپ نے کسی اللہ والے کی, جب تک اللہ نہ چاہے, کتنا جھوٹ بول رہے ہیں, کتنے الزام لگائیں, اپنا ہی منہ کالا ہوا, اس کو کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھ لیں آپ کے سامنے. تو کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں میں اس کو اپنی گود میں لے لیتا ہوں. دوسرا نام, بہت تشریح ہے لیکن وقت ختم ہو گیا. دوسرا نام یہ بڑا پیارا نام ہے, کہ اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہوں. کیسے انعام ہے سبحان اللہ. صرف کس پہ؟ کہ ہم انتقام لینا چھوڑ دیں, شکر کرنا سیکھ جائیں, غصے ختم کر دیں, ناک پہ غصے. ہم تو شیخ کی بات بھی قبول نہیں کرتے. مجھے یہ کیوں کہہ دیا کہ تو یہاں نہیں ٹھہر سکتا, مجھے یہ کیوں کہہ دیا تو یہاں نہیں جا سکتا, مجھے کیوں کہہ دیا فلاں کام نہیں کر سکتا.
اس میں بے قرار ہو رہا ہے، دل پریشان ہو رہا ہے، جو میں چاہتا تھا وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ تزکیہ ہوتا ہے۔ سوچنا بات ہے کہ بھائی اللہ رسول کی بات پہ غصہ آ رہا ہے، اللہ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ پاک نے میرے مرضی کے مطابق کام نہیں کیا، فلاں کام، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، یہ کیوں اللہ کام کر رہا ہے؟ اس کو کیوں بیمار کر دیا، اس کو کیوں صحیح کر دیا، اس کو کیوں رزق دے دیا؟ سبحان اللہ، یہ کہتے ہیں لیکن کیا ہے کہ جس کے پاس یہ چیزیں آ جائیں، سبحان اللہ، تو اللہ کہتا ہے میں اس کو اپنی گود میں لاتا ہوں، پناہ دیتا ہوں، پناہ، اور جو پہ اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہوں، چادر میں ڈھانپ لیتا ہوں۔ مطلب کیا؟ سبحان اللہ، کہ جس وقت وہ میری حفاظت میں آ گیا تو وہ شخص ایسا ہوتا ہے کہ شاذ و نادر اس کو کبھی گناہ کا خیال آتا ہے، وہ عجیب انسان بن جاتا ہے، اور کبھی اتفاق سے بشریت کے تقاضے میں اس نے گناہ بھی کر لیا تو فرمایا میں اس کو اپنی رحمت میں چھپا لیتا ہوں۔ مطلب کیا کہ میں ستاری ایسی کرتا ہوں کہ اس کے گناہ کو کسی کو اب تک پہنچنے ہی نہیں دوں گا، بخشا بخشا پہنچنے نہیں دوں گا اس کے گناہ کو، چاہے یہ موقع ہو، چاہے دنیا ہو، چاہے قیامت ہو، چاہے حشر کا میدان ہو، چاہے حساب دینا، کیونکہ رحمت کی چادر میں چھپا چکا ہوں میں سے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا ہے نام، گود میں رکھنا، رحمت کی چادر میں چھپا لیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نام ہے انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میرے بھائیو، اس کا نام ہے تزکیہ۔ اس تزکیے کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے۔ چند باتیں جو میں نے بتائی ہیں بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں، قرآن سے ثابت ہے کہ اپنے ایمان کو ایمان تک نہ رکھو بلکہ اس کو بڑھاؤ۔ یہ پڑھتا ہے، پڑھتا ہے، اس میں بس نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، بس فلاں کرتے ہیں، نہیں نہیں بھائی، اس سے کام نہیں چلتا، کام تو چلتا ہے، آگے بڑھائیں اس کو، آسموں تک لے کے جائیں کہ اللہ تک اتنا تھا وہ ماں کو میں نے ہمیں یقین ہو جائے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ میرے قریب ہے، ڈر نکل جائیں، خوف نکل جائے، اللہ کی محبوبیت بڑھ جائے، اس کو کہتے ہیں محبوب بن جانا۔ اور تیسرا نام تمہیں بتایا نہیں میں نے، آپ تین بتانے تھے نا، تیسرا نام وہی جو میں بتایا آپ کو، کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ پہلا انعام گود میں پناہ، دوسرا نام رحمت، اور تیسرا نام کہتا ہے اعلان فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ادخلوا وفی محبی، سبحان اللہ، کیا ادخلوا وفی محبی، یہ حدیث کے لفظ بتا رہا ہوں آپ کو کہ تیسرا نام تو میرا یہ ہے کہ میں نے اعلان کر دیا اس چیز کا، کہ میں نے انتخاب کر لیا اس کا، میں نے اس کو چن لیا، کس چیز کے لیے؟ اپنی محبوبیت کے لیے چن لیا، اب یہ میرا محبوب بن گیا، اعلان کر دیا اس کا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، محی الدین چشتی کہتے ہیں، مجدد الوسانی کہتے ہیں، علی مرتضیٰ کہتے ہیں، فضل القریشی کہتے ہیں، شیخ الحدیث ذکر رحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ یہ وہ زمانے کے اندر لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس طرح حاصل کی ہے محنت کے ساتھ چیزیں، اور ٹھکانے دیکھیں ان کے جنت البقیع، سبحان اللہ، جنت البقیع۔ یہ نمازوں تک نہیں ٹکے تھے، نہیں نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اندر سے مٹایا تھا، پہنچے تھے وہاں تک۔ تو ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے اپنے کہ مجھ میں شکر آیا ہے، مجھ میں غصہ نکلا ہے، انتقام کیا ختم ہوئی ہے، تو تین چیزیں بتائی ہیں، پھر جا کے انسان کے پھر کہیں گے ہمارا الحمدللہ تزکیہ صحیح جا رہا ہے، ذکر صحیح جا رہا ہے، مجلسیں صحیح جا رہی ہیں الحمدللہ۔ اور اس کے ڈرنے کی بات بہت آسان ہے، ہم نے تو نبی پاک نے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا ہے۔ ہم نے ایمان آ گیا، ایمان کے بعد ہم نے اچھے اعمال شروع کر دینا ہے، اعمال کے بعد کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لینا ہے، ہاتھ پکڑ کے جو بتائے اس میں محنت شروع کر دینی ہے، فنش، اندر بننا شروع ہو جائے گا خود تو، آج نہیں کل نہیں، 10 سال 15 سال 20 سال، مر بھی گیا تو کیا آئے گا؟ وسائل مشکورہ، چھوڑو اس کو جنت میں بھیجے، کیوں کہ ابھی تو یہ اسٹوڈنٹ تھا، کام کر رہا تھا، نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں، پڑھ تو رہا تھا نا بیچارہ، کلاس میں جاتا تو تھا نا، شیخ کے ساتھ بیٹھتا تو تھا نا، کمزور تھا ذرا، پھر رات کو جا کر کبھی ٹیلی فون دیکھ لیا، کبھی بدماشی مار لی، کبھی جھوٹ بول دیا۔ اللہ کی رحمت بڑی عظیم ہے، یہ اسٹوڈنٹ تھا، ابھی سیکھ رہا تھا، جاؤ تو بھی جنت میں جا، تو اس سے محبت کرتا تھا، جا اپنے شیخ کے ساتھ ہی جا سلوک پہ سیکھ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا ہمیں تو ہمت ہارنی نہیں چاہیے، یہ ہم کام نہیں کر سکیں، ہر حال میں کامیابی ہے اگر انسان سیدھے راستے پہ چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ
والصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المسلمين طه ياسين والحبيب الأمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا 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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا ومدنا كل ذلك عندنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأجرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم صابنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا بزمرته يا كريم يا كريم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين